بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو آور چینل اردو اسٹوری سینٹر۔ نئے آنے والوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور چینل پر موجود گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہر آنے والے نئے نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ پیچھے خدمت ہے کالے چراغ اردو ناول کا اگلا حصہ۔ میں اسے لے جا رہا ہوں، یہ تمہارا سکندر نہیں ہے، آؤ، بزرگ نے مجھ سے کہا اور میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے کمرے سے باہر لے آئے۔ پھر مجھے خاصا فاصلہ طے کرنا پڑا تھا۔ اس شاندار عمارت کے مغربی گوشے میں ایک چھوٹا سا کمرہ بنا ہوا تھا، بے رنگ عجیب قسم کا کمرہ۔ بزرگ نے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گئے۔ مجھے اس کا اندازہ نہیں تھا کہ باہر سے چھوٹا سا نظر آنے والا کمرہ اندر سے اتنا وسیع ہوگا۔ معمولی سا فرنیچر ادھر رکھا ہوا تھا، ایک طرف مٹکا رکھا ہوا تھا جس میں پانی تھا۔ بزرگ نے ایک پیالے میں پانی بھرا اور مجھے دیتے ہوئے بولے، یہ پانی پی لو۔ میں نے پیالے کی طرف ہاتھ بڑھایا تو نہ جانے کیسے وہ پیالہ گر گیا اور وہ پانی بکھر گیا۔ بزرگ نے مجھے دیکھا اور ٹھنڈی سانس لے کر خاموش ہو گئے۔ پھر انہوں نے پیالہ اٹھا کر ایک طرف رکھ دیا، دوبارہ مجھے پانی نہیں دیا۔ ویسے ان بزرگ کی نگاہیں بدستور میرا جائزہ لے رہی تھیں۔ کچھ دیر کے بعد انہوں نے کہا، اللہ بہتر جانتا ہے، صرف اللہ بہتر جانتا ہے۔ تم نے جس طرح میری آبرو کا تحفظ کیا ہے بیٹا، مجھ جیسا گنہگار انسان اس کا صلہ نہیں دے سکتا، سوائے اس کے کہ جو ڈراؤنی قوتیں تمہارے ارد گرد دیکھی گئی ہیں، جن ناپاک قوتوں نے تم سے تمہارا ایمان چھین لیا، خداوند کریم ان سے تمہارا تحفظ کرے، تمہیں ان کے جال سے نکالے۔ میں یہ سمجھا کہ تم نے اپنی فطری شرافت سے کام لے کر ایک آبرومند لڑکی کی عزت بچائی، لیکن اب مجھے یہ احساس ہو رہا ہے کہ اس کے پس منظر میں بہت کچھ ہے۔ میری نگاہیں اتنی گہری نہیں ہیں کہ اس بہت کچھ کا جائزہ لے سکیں۔ میں تمہیں بس دعائیں دے سکتا ہوں۔ بیٹھو گے کچھ دیر میرے پاس، اس کے بعد جہاں دل چاہے چلے جانا، اور تمہارا چلے جانا ہی بہتر ہوگا۔ میں خاموشی سے گردن جھکا کر بیٹھ گیا۔ بزرگ کی باتیں میرے لیے نہایت دلچسپ تھیں۔ وہ کچھ دیر سوچتے رہے، پھر بولے، بات خاصی پرانی ہو چکی ہے بیٹے، میرے ایک پیر تھے، بس یوں سمجھ لو انہوں نے میرے ساتھ کافی وقت گزارا تھا۔ ایک بار میں انہیں ساتھ لے کر ایک گاؤں سے آ رہا تھا۔ موسم چونکہ بہتر نہیں تھا، سخت سردی پڑ رہی تھی، اوپر سے بادل آئے اور بارش شروع ہو گئی، لیکن ہمیں اپنی منزل پر پہنچنا تھا۔ میرے مرشد ایک اجتماع میں شرکت کرنے کے لیے جا رہے تھے جو بزرگوں اور ولیوں کا اجتماع تھا۔ سڑک کے کنارے پیپل کے درخت کے نیچے بنے ایک چبوترے پر ہمیں ایک شخص بیٹھا ہوا نظر آیا اور ہم نے بیل گاڑی روک لی۔ ہم نے یہ سوچا کہ شاید کوئی انسان کسی مدد کا طلبگار ہو۔ میں اس کے پاس پہنچا تو میں نے دیکھا کہ اس کی لمبی لمبی ٹانگیں معذور تھیں، مگر اس کا وجود انتہائی مکروہ اور شیطانی معلوم ہوتا تھا۔ میں قریب پہنچا تو اس نے مجھ سے کہا، اسے بھی شہر جانا ہے، میں اسے ساتھ لے چلوں۔ میں نے اپنے مرشد سے اجازت لینا ضروری سمجھا۔ مرشد کے پاس پہنچا تو انہوں نے کہا، وہ شیطان ہے، سفلی علم کا ماہر ہے اور اسے ساتھ لے جانا مناسب نہیں ہے۔ میں نے سوچا کہ اس سے معذرت کر لوں اور مرشد سے اجازت لے کر میں اس کے پاس آ گیا اور اس سے کہا کہ ہم اسے ساتھ نہیں لے جا سکتے۔ تو وہ مجھ سے کہنے لگا کہ جس نے تجھ کو منع کیا ہے وہ تیرا دشمن ہے، اگر تو مجھے ساتھ لے جائے گا تو میں تجھے وہ قوتیں دوں گا جو تمہیں تیرا مرشد نہیں دے سکتا۔ میں نے اس سے دوبارہ معذرت کی تو اس نے ایک ہاتھ بڑھا کر مجھے پکڑ لیا اور بولا کہ بس میں اسے کندھے پر سوار کر لوں۔ اس وقت میرے دل میں ایک عجیب خیال آیا۔ میں نے اس سے ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی، لیکن اس نے بڑی طاقت سے مجھے پکڑا ہوا تھا۔ پھر اس نے جدوجہد کر کے اچانک میرے کندھے پر سواری کر لی۔ اس کی لجلجی ٹانگیں مجھے لپیٹنے لگیں تو مجھے بھی غصہ آ گیا۔ میں نے ان ٹانگوں کو پکڑا۔ ایک بات میں تمہیں بتانا بھول گیا، ان دنوں میں پہلوانی کرتا تھا۔ کئی استادوں سے میں نے داؤ پیچ سیکھے تھے اور دیسی کشتی کے بہت سے داؤ بھی مجھے آتے تھے۔ میں نے ایسا ہی ایک داؤ لگا کر ان ٹانگوں کو لپیٹا اور اسے زمین پہ دے مارا۔ کافی چوٹ لگی تھی اسے۔ تھوڑی دیر تک بلبلاتا رہا، پھر اٹھ کر بیٹھ گیا۔ پھر اس نے مجھے خونی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا کہ نہ صرف وہ مجھ سے میرا ایمان چھین لے گا، بلکہ اس سے اس طرح داغدار کرے گا کہ میں ساری زندگی یاد رکھوں گا۔ میں مرشد کے پاس چلا آیا اور اس کے بعد زندگی کے بہت سے الٹ پھیر چلتے رہے۔ اس نے مجھ پر کئی مرتبہ وار کیے۔ مرشد تو اس دنیا سے چلے گئے ہیں، میں بھی دنیا دار ہو گیا اور اپنے فرائض سے فارغ ہوا تو میں نے گوشہ نشینی اختیار کر لی، لیکن وہ مجھ پر وار کرتا رہا۔
اور تقدیر مجھے بچاتی رہی۔ وہ میری عزت و آبرو ختم کر کے مجھے ساری دنیا میں رسوا کرنا چاہتا تھا، اور اس بار بھی اس نے مجھ پر اتنا بھرپور وار کیا۔ میں اب تمہیں تھوڑی الگ کہانی سناتا ہوں۔ میرا بیٹا غصہ ور ہے، دوسرا بیٹا خالد اس سے بھی زیادہ، اس سے ایک اصیلی فطرت کا مالک ہے۔ اللہ نے ان لوگوں کو دولت دی ہے، میں تمہیں بتاؤں، یہ دولت میری کمائی ہوئی نہیں، ذوالفقار نے اپنے طور پر جدوجہد کر کے اپنی حیثیت سے حاصل کی ہے۔ لیکن اللہ کا فضل ہے کہ میرے دونوں بیٹے میرا بڑا احترام کرتے ہیں۔ میں نے گوشہ نشینی اختیار کر لی ہے، ان کے کسی معاملے میں میں ٹانگ نہیں اڑاتا۔ بزرگ کا یہی حال ہوتا ہے۔ رخسانہ میری پوتی ہے، اکلوتی اور ہم سب کی لاڈلی، لیکن تقدیر نے اس کی پیشانی داغدار کر دی۔ قصور کسی کا تھا لیکن بھگتنا اسے پڑا۔ بزرگ یہ کہہ کر خاموش ہو گئے اور میں دلچسپی سے ان کا چہرہ دیکھنے لگا۔ بہرحال یہ سنسنی خیز داستان بے حد پر اسرار حیثیت کی حامل تھی، اور اب میں سب کچھ بھول کر اس کی تکمیل کا منتظر تھا۔ ویسے مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ جس شخص کا تذکرہ یہ بزرگ کر رہے ہیں وہ کالی چرن ہی ہے، لیکن باقی کہانی سے مجھے بہت دلچسپی نہ تھی۔ نہ جانے باقی کہانی کیا تھی۔ میں منتظر تھا کہ بزرگ مجھے آگے کی کہانی سنائیں، مگر وہ اچانک ہی خاموش ہو گئے۔ تھوڑی دیر تک یہ خاموشی طاری رہی۔ اس کے بعد انہوں نے کہا، بس یوں سمجھ لو کہ یہ کہانی مختصر کرتا ہوں۔ اس شیطان زادے نے مجھے اپنی طرف لانے کی کوشش میں ناکام ہو کر مجھ سے انتقام لینے کا فیصلہ کیا، اور مجھ سے کہا کہ وہ اس طرح بے آبرو کرے گا مجھے کہ میں اس دنیا میں منہ دکھانے کے قابل تک نہیں رہوں گا۔ لیکن قربان ہو جاؤں اپنے معبود کے، محافظ اعلیٰ تو وہی ہے، انسانوں کو دکھ سے بچاتا ہے۔ اس نے تمہارے دل میں انسانیت پیدا کی، اور وہ شیطان زادہ اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکا۔ کیا تم یقین کرو گے نوجوان لڑکے، میں ان تمام باتوں سے غافل نہیں تھا، لیکن میں بھی اپنی ریاضت کو آزما رہا تھا اور اللہ نے مجھے سرخرو کیا۔ بیٹے، اصل میں سکندر ناراض ہو کر جا چکا ہے، لیکن جیسا کہ میں نے تم سے کہا کہ بہت مختصر وقت جا رہا ہے کہ وہ واپس آ جائے گا۔ تم اب ایسا کرو کہ یہاں سے چلے جاؤ۔ محترم بزرگ، آپ کو تو پتا ہے کہ میں شروع ہی سے اس بات سے انکار کر رہا ہوں، لیکن یہ لوگ نہیں مان رہے۔ قصور ان کا بھی نہیں ہے بیٹے، یہ بھٹکے ہوئے ہیں۔ اس وقت جس ذہنی کیفیت سے گزر رہے ہیں وہ بہت عجیب غریب ہے۔ یوں لگ رہا تھا جیسے میں خود بھی قوت فیصلہ کھو بیٹھا ہوں اور اپنے طور پر کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا۔ بہرحال میں ان کے ساتھ باہر نکل آیا، اور تھوڑی دیر کے بعد میں وہاں سے کافی دور نکل گیا۔ اب ساری باتیں پیچھے رہ گئی تھیں کہ عالم میں بے خودی بھی تھا، نیکی اور بدی میرے وجود میں جنگ کر رہی تھی۔ بار بار اس منحوس کے جال میں پھنستا، لیکن تقدیر مجھے نکال لے جاتی۔ نہ جانے قسمت کو کیا فیصلے کرنے تھے۔ اب تو اپنے بارے میں سوچنا بھی بند کر دیا تھا۔ بیکار اور بے مقصد تھا میرا سوچنا، کیونکہ اپنی سوچیں انسان کے لیے بالکل بے مقصد چیزیں ہوتی ہیں۔ وقت خود اس کے لیے فیصلہ کرتا ہے، اور بہرطور اس وقت کے سامنے سر جھکانا پڑ جاتا ہے۔ تمام جدوجہد بیکار ہو جاتی ہے، سارے منصوبے رہ جاتے ہیں۔ ہوتا وہی ہے جو وقت اور تقدیر کو منظور ہو۔ نہ جانے کتنا فاصلہ طے کرتا رہا، پھر شدید تھکن طاری ہو گئی تو میں ایک جگہ بیٹھ گیا۔ کون سی جگہ تھی، کیسی تھی، کچھ اندازہ نہیں تھا۔ پورے وجود پر شدید تھکن طاری تھی، بدن اس طرح انٹھا جا رہا تھا جیسے ساری تھکن اور پٹھے بیکار ہو گئے ہوں۔ جس جگہ بیٹھا تھا وہیں بیٹھے بیٹھے سو گیا۔ صبح کو آنکھ کھلی تو تیز دھول اڑ رہی تھی، ہواؤں کے جھکڑ چل رہے تھے۔ میرا سارا وجود اور کپڑے گرد آلود ہو گئے تھے، سر اور چہرہ بھی مٹی میں اٹھ گیا۔ اپنی جگہ سے اٹھا، تھوڑے فاصلے پر سرکاری نلکا لگا ہوا تھا، وہاں منہ ہاتھ دھونے بیٹھ گیا۔ پانی کے ایک گھڑے میں اپنی شکل دیکھی تو خود کو ہنسی آنے لگی اور افسوس ہونے لگا، حالانکہ میری شخصیت اتنی خراب نہیں تھی، لیکن اس وقت یہ حلیہ بن گیا کہ لگ رہا تھا کہ جیسے میں کوئی فقیر ہوں۔ پھر میرے ذہن میں اچانک ہی خوف کی لہر بیدار ہو گئی۔ اس وقت تو تھکن غالب آ گئی تھی، اب ہوش و حواس درست ہوئے تھے تو مجھے کالی چرن یاد آ رہا تھا۔ کالی چرن نے تو مجھ سے بہت سی ہدایت دے کر یہاں بھیجا تھا، لیکن یہ کیا ہوا، میں ساری ہدایت بھول گیا۔ نیکی بدی پر غالب آ گئی، اور وہ نہیں ہوا جو کالی چرن نے کہا تھا۔ اب بھلا کالی چرن کی بات کو رد کر دیا تھا میں نے، انسانیت کے راستے اپنائے تھے، ضمیر کی آواز کو سنا تھا، چنانچہ ضمیر پرسکون تھا۔ کالی چرن کو بے شک تکلیف پہنچی میری ذات سے، اور یہ لازمی بات ہے کہ وہ انتقام لینے کے لیے پھر میرے قریب پہنچے گا۔ پھر اپنے آپ پر ہنسی آئی۔ در حقیقت اگر کوئی انسان ہوتا، چاہے وہ کوئی پہلوان ہی کیوں نہ ہوتا،
کوئی بہت بڑا گنڈا ہی کیوں نہ ہوتا، میں بھی اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر اس سے مقابلہ کرتا اور یہ فیصلہ کر لیتا کہ وہ رہے گا یا میں۔ لیکن میں اس شیطانی وجود کا کیا کرتا جو نہ انسان تھا نہ حیوان، کوئی شکل ہی نہیں تھی اس بدبخت کی۔ ایسے منحوس لوگ آخر کیوں جینا چاہتے ہیں؟ بعض اوقات بات تو سمجھ میں نہیں آتی، لیکن بہرحال جو مصیبت نازل ہونا ہوتی ہے وہ ہو کر رہتی ہے۔ اب مجھے کالی چرن کا انتظار تھا کہ کدھر سے آ کر میری گردن دبوچتا ہے۔ رات گزر چکی تھی، صبح کا وقت تھا، بھوک بھی لگ رہی تھی، ناشتے کا انتظار تھا، لیکن ناشتہ کہاں سے آتا؟ جیب بھی خالی تھی۔ واری تقدیر، کیا دلچسپیاں ہوتی ہیں تیرے ساتھ بھی، کیا پرلطف بات ہے۔ وہاں سے آگے بڑھ گیا، روٹی کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ نہ جانے کب تک چلتا رہا، پھر ایک جگہ قطار سے درخت دیکھے، درختوں کی چھاؤں بڑی اچھی لگی اور میں ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر سوچنے لگا کہ بھوک کا بھی اپنا ایک مزہ ہے۔ بھوکا انسان دنیا کے بارے میں بہت کم سوچتا ہے، اس وقت اس کی سوچ میں صرف کھانے پینے کی چیزیں ہوتی ہیں۔ آنکھیں بند کرو اور اپنی پسند کی لذتوں سے ہمکنار ہو جاؤ۔ ایک گاڑی سامنے سے گزر رہی تھی اور پھر ریورس ہو کر سامنے آ رہی تھی۔ اتنا اندازہ تو آنکھیں بند ہونے سے بھی ہو سکتا تھا۔ چمچماتی ہوئی شاندار کار تھی۔ میں نے چونک کر آنکھ کھولی۔ کار کی اکبی سیٹ پر ایک بیگم صاحبہ بیٹھی ہوئی تھیں، بڑی اچھی شکل و صورت کی مالک، ہمدردی کی نگاہوں سے مجھے دیکھ رہی تھیں۔ ڈرائیور بھی میری ہی جانب دیکھ رہا تھا۔ بیگم صاحبہ نے انگلی کے اشارے سے مجھے بلایا۔ ان کے بلانے کا انداز میرے لیے کچھ ناخوشگوار تھا۔ 2-3 بار انہوں نے اشارہ کیا، پھر بیگم صاحبہ نے ڈرائیور سے کچھ کہا اور ڈرائیور نیچے اتر کر میرے پاس پہنچ گیا۔ اندھے ہو؟ نابینا ہو؟ ڈرائیور کے لہجے میں ہمدردی تھی، تلخی نہیں تھی۔ کیوں، خیریت؟ میں نے کرخت لہجے میں کہا۔ میڈم کا خیال ہے کہ شاید تمہیں نظر نہیں آتا۔ کون میڈم؟ وہ جو کار میں بیٹھی، تمہیں اشارے سے بلا رہی ہیں۔ ان سے جا کر کہو انسانوں کو ایسے نہیں بلایا جاتا۔ اوہو، اس کا مطلب ہے کہ تم دیکھتے ہو؟ ہاں، کم از کم انہیں ضرور دیکھ رہا ہوں۔ کیا سمجھتی ہیں وہ اپنے آپ کو؟ قیمتی کار میں بیٹھی ہیں، وہ کار ان کی ہے، مجھے نہیں دے دیں گی وہ اپنی کار، پھر میں ان کے حکم کی پابندی کیوں کروں؟ ابے بھائی، ہمدردی سے تمہیں بلا رہی ہیں، ایسے بیٹھے ہوئے ہو، میڈم کے دل میں دیا آ گئی۔ بہت بڑے لوگ ہیں وہ، جاؤ مل لو، ہو سکتا ہے تمہاری کوئی مشکل حل کر دیں۔ ارے جاؤ، ان سے کہو کہ مجھ سے اگر ملنا ہے تو اتر کر میرے پاس آئیں، ہو سکتا ہے کہ میں ان کی کوئی مشکل حل کر دوں۔ ارے بڑا ٹیڑھا آدمی ہے بھائی، ڈرائیور نے کہا اور واپس کار کی جانب چل پڑا۔ پھر اس نے بیگم صاحبہ سے کچھ کہا، وہ بیگم ہنستی ہوئی دروازہ کھول کر نیچے اتر آئی، میرے قریب پہنچی اور بولی، سرکار اعلیٰ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں، آپ کارپوریشن کے چیف ہیں کیا اور مجھے کوڑا سمجھ رہی ہیں؟ ارے نہیں نہیں، میں تو بس یہ دیکھ رہی تھی کہ اچھے خاصے ہٹے کھٹے ہو، بھیک کیوں مانگ رہے ہو؟ شرم نہیں آتی آپ کو؟ کس نے آپ سے بھیک مانگی ہے؟ اوہو، اچھا بھائی ٹھیک ہے، معافی مانگے لیتے ہیں، ہم تو یہی سمجھے تھے کہ شاید تم بھیک مانگ رہے ہو۔ جتنی چھوٹی کھوپڑی ہے اس کے تحت کم ہی سوچ سکتی ہیں، میں نے بھی جھلائے ہوئے لہجے میں کہا، اور خاتون ہنس پڑیں۔ پھر انہوں نے کہا، اب تو ظاہر ہو گیا کہ بھوکے ہو، چلو گے میرے ساتھ؟ کہاں؟ میرے گھر۔ کیوں؟ بس تمہارے جیسے چڑچڑے لوگ مجھے اچھے لگتے ہیں۔ ایک لمحے کے لیے میں نے سوچا کہ واقعی سارا دن سڑکوں پر مارے مارے پھرنا، بھوکے پیاسے رہنا، تقدیر اگر مجھ پر مہربان ہوئی ہے تو اس خاتون سے تھوڑا بہت فائدہ اٹھایا جائے۔ گھر لے جائیں گی، ماریں گی مجھے؟ میری اس بضاختہ سوال پر وہ خاتون ہنس پڑیں، پھر بولیں، کیوں ماروں گی؟ کیوں ماروں گی بھائی تمہیں؟ جو باتیں میں نے کی ہیں اس کے بعد حقیقت میں تو میری پٹائی ہی ہونی چاہیے۔ اچھا اب ایسا کرو، اپنی جگہ سے اٹھو، گھوم کر ڈرائیور کے ساتھ بیٹھ جاؤ، نہ میں تمہیں ماروں گی، نہ تمہاری پٹائی کروں گی، اور نہ تمہاری بےعزتی کروں گی، تم سے کچھ باتیں کروں گی، کھانا کھلاؤں گی تمہیں، اس کے بعد میری باتوں سے تمہیں دلچسپی پیدا ہوئی تو تھوڑا بہت تمہارے کام آؤں گی، ورنہ تمہیں اپنی کوٹھی سے رخصت کر دوں گی۔ میں نے ایک لمحے کے لیے سوچا اور اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور ڈرائیور کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ ڈرائیور تیکھی نگاہوں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ پیچھے سے خاتون نے کہا، چلو ڈرائیور، گھر چلو۔ ڈرائیور نے کار آگے بڑھا دی تھی۔ قیمتی کار کی سیٹ پر بیٹھ کر نہ جانے میرے اندر کیا کیا احساسات جاگ رہے تھے۔ میں اس وقت ماضی کی کوئی بات سوچنا نہیں چاہتا تھا، دل میں صرف کالی چرن کا خوف تھا۔ میں نے اس کی حکم عدولی کی ہے، اس کے بعد وہ میرے ساتھ کیا سلوک کرے گا جس کا مجھے اندازہ نہیں تھا۔ خطرہ یہ بھی تھا کہ اگر کوئی میرے ساتھ بہتر سلوک کرے گا تو کالی چرن اس کا بھی دشمن بن جائے گا، جیسے یہ معزز خاتون۔ ویسے میں نے پلٹ کر تو نہیں دیکھا تھا، لیکن میری آنکھوں میں اس کی تصویر گھوم رہی تھی۔ بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں
جن کے ساتھ اگر بدتمیزی کا سلوک کیا جائے تو وہ نرم اور خوش اخلاقی سے پیش آتے ہیں۔ خاتون کے بدن سے بڑی اچھی خوشبو اٹھ رہی تھی، کوئی بہت ہی قیمتی سینٹ لگایا ہوا تھا انہوں نے۔ جس کوٹھی میں ہم داخل ہوئے وہ بھی اپنی مثال آپ تھی، دونوں طرف ہرے بھرے دالان، سو دھیرے سے کہہ دو کہ اسے کسی اچھے کمرے میں لے جائے، سب سے پہلے اسے کھانا دیا جائے، اس کے بعد بتا دوں گی کہ کیا کرنا ہے۔ ڈرائیور نے گردن جھکا دی تو خاتون اندر چلی گئی۔ ڈرائیور نے مجھے دیکھ کر بڑے طنزیہ انداز میں کہا، آئیے مہاراج۔ میں اس کے ساتھ چل پڑا۔ اب جب یہاں تک آ ہی گیا تھا تو زیادہ نخرے دکھانا مناسب نہیں تھا۔ وہ مجھے ایک کمرے میں لے گیا اور مجھ سے بولا، بیٹھو، سدھیر کو بھیجتا ہوں۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا جیسے ڈرائیور کو میری آمد ناپسند ہوئی ہو۔ پھر یہ بات ہو سکتی ہے کہ میں نے ڈرائیور سے جو گفتگو کی تھی اس کا رد عمل اس پر تھا۔ سدھیرے ایک ادھیر عمر کا آدمی تھا، نرم طبیعت کا آدمی اور نرم چہرے والا۔ مجھے دیکھتے ہوئے بولا، بیٹا، ڈرائیور نے مجھے سب کچھ بتا دیا ہے، یہ بتاؤ پہلے منہ ہاتھ دھو گے یا پہلے کھانا کھاؤ گے؟ میں پہلے کھانا کھاؤں گا، میں نے جواب دیا اور سدھیر واپس چلا گیا۔ اس وقت میرا جو حلیہ ہو رہا تھا وہ واقعی اس قابل نہیں تھا کہ اس شاندار کمرے میں بیٹھوں۔ میں زمین پر بچھے ہوئے قالین پر بیٹھ گیا، حالانکہ بہترین مسہری اور میز کرسی وغیرہ بچھی ہوئی تھی، لیکن حلیے کا کیا کرتا۔ سدھیرے ایک بہت ہی عمدہ اور صاف ستھری ٹرے لے کر اندر آیا اور مجھے قالین پر بیٹھے دیکھ کر کہا، ارے رام رام بیٹا، کھوپڑی توڑواؤ گے کیا ہماری؟ اوپر رام سے بیٹھو، ادھر بیٹھ کر کھانا کھاؤ۔ اس نے کھانا میز پر رکھتے ہوئے کہا، سدھیرے میرے کپڑے ٹھیک نہیں ہیں، بس ابھی انتظام کرتے ہیں، تم نے خود ہی تو کہا تھا کہ پہلے کھانا کھاؤ گے، ہاتھ منہ بعد میں دھو گے۔ یہاں بیٹھنا ہوگا تمہیں میرے ساتھ، میں نے کہا۔ تو بیٹھ جائیں گے، اس میں برا ماننے کی کیا بات ہے؟ سدھیرے تم بھی کچھ کھا لو، میرا پیٹ بھرا ہوا ہے، ورنہ ضرور بیٹھ جاتے تمہارے ساتھ۔ میں نے کھانا شروع کر دیا۔ پھر میں نے کہا، میں سڑک پر بیٹھا ہوا تھا، تمہاری ان بیگم صاحبہ نے مجھے دیکھا اور اٹھا کر یہاں لے آئیں۔ ان کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا، حالانکہ میں نے ان سے ایسی باتیں کی تھیں کہ کوئی مجھے اٹھا کر تو کیا لاتا، وہیں ٹھوکرے مار کر چھوڑا تھا۔ یہ بیگم صاحبہ کس قسم کی ہیں؟ سدھیرے کے ہونٹوں پر ایک مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ ایک لمحے کے لیے ایسا لگا جیسے اس کی مسکراہٹ میں مکاری ہو، لیکن پھر فوراً ہی سدھیرے کی نرم اور محبت بھری آواز نے میری غلط فہمی دور کر دی۔ وہ بولا، مالکن کا نام سندرا دیوی ہے، بڑی دھرماتما ہیں، انسانوں کی بہتری کے لیے دن رات کام کرتی ہیں، کئی آشرم بنائے رکھے ہیں انہوں نے، تھوڑا سا کاروبار ہے، بھگوان کا دیا سب کچھ موجود ہے، انسانوں سے پریم کرتی ہیں اور انسانوں کے کام آتی ہیں۔ انہوں نے سمجھ لیا ہوگا کہ تم دکھوں کے مارے ہو اور دکھوں میں ڈوب کر ایسی باتیں کر رہے ہو، برا نہیں مانتی وہ ایسی باتوں کا، بس اور کوئی بات نہیں ہے۔ سندرا دیوی ہیں وہ؟ ہاں، اس سے زیادہ۔ سدھیرے نے سے کچھ پوچھنا بھی مجھے مناسب نہیں لگا۔ ان سندرا دیوی کو جب یہ بات معلوم ہوگی کہ میں مسلمان ہوں تو چھی چھی کر کے مجھے باہر نکال دیں گی۔ چلو تب تک ہی صحیح، تھوڑا بہت سکون تو مل جائے گا۔ سدھیرے بولا، بھیا اگر تم اجازت دو تو ہم تمہارے لیے کپڑوں کا بندوبست کر دیں۔ دیکھو وہ غسل خانہ ہے، کھانا کھانے کے بعد نہا دھو لینا، صاف ستھرے ہو جانا۔ سندرا دیوی شام کو تم سے ضرور ملاقات کریں گی۔ ہیں، شام کو؟ ہاں شام کو، ابھی ان کے آرام کا ٹائم ہے، صبح بہت جلدی جاگ جاتی ہیں اور سارے کام نپٹا کر آ جاتی ہیں اس وقت تک گھر پر، اس کے بعد شام تک آرام ہی کرتی ہیں۔ سدھیرے کے لائے ہوئے کپڑے بے شک عجیب تھے، لیکن بہرحال میں نے غسل خانے میں جا کر وہ کپڑے پہن لیے، کیونکہ مٹی میں اٹا ہوا تھا جو بھی صورتحال تھی اس کے بارے میں بہرحال جھوٹ نہیں بولنا چاہتا تھا۔ کم از کم شام تک کی مہمانداری اور صحیح۔ 5 بجے چائے ملی اور چائے ملنے کے بعد طلبی ہو گئی۔ سندرا دیوی اپنی کوٹھی کے بائیں جانے والے لان میں اکیلی بیٹھی تھیں، ان کے ملازم تھوڑے فاصلے پر تھے اور سندرا دیوی نے نگاہیں اٹھا کر مجھے دیکھا، مسکرائیں اور ہنس پڑی۔ اس وقت میں نے ان کی شکل و صورت غور سے دیکھی، کوئی 35 سالہ خاتون تھیں، بہت ہی خوبصورت جسم کی مالک، چہرہ بھی دلکش تھا، لیکن آنکھیں ذرا کچھ عجیب سی تھیں، ان کی آنکھوں میں آگ سی جلتی ہوئی محسوس ہوتی تھی، یوں لگتا تھا جیسے اندر ہی اندر الاؤ بھڑک رہے ہوں۔ اس وقت میں ان کی آنکھوں پر غور کر رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ سندرا دیوی نے کہا، بیٹھ جاؤ۔ اصولی طور پر مجھے زمین پر بیٹھنا چاہیے تھا، چنانچہ میں وہیں بیٹھ گیا۔ سنو، کرسی پر بیٹھو، مجھے بیوقوف سمجھتے ہو؟ سندرا دیوی کے الفاظ پر میں چونک پڑا۔ میں سمجھا نہیں دیوی جی۔ میڈم کہو مجھے، عام طور سے لوگ میڈم ہی کہتے ہیں۔ جی میڈم جی، میں نے کہا، جو کچھ تم بننے کی کوشش کر رہے ہو وہ نہیں ہو۔ میں سمجھا نہیں۔ پڑھے لکھے ہو، سلیقے کی زندگی گزار چکے ہو،
تمہارے ہاتھ مشقت کرنے والے یا بھیک مانگنے والے نہیں ہیں، تمہاری پیشانی پر غیرت کی لکیر ہے، تمہاری آنکھوں میں زندگی جاگتی ہے، تمہارے لہجے میں سختی ہے۔ بھکاریوں کا لہجہ سخت ہوتا ہے، ان کی آنکھیں جاندار ہوتی ہیں، وہ فطری طور پر بھکاری ہوتے ہیں اور بھکاری ہی رہتے ہیں۔ بہرحال ساری باتیں اپنی جگہ، تم اگر اپنے بارے میں کچھ بتانا نہیں چاہتے تو نہ بتاؤ، لیکن میں تم سے ایک بات کہہ دیتی ہوں، بھکاریوں کی طرح آئندہ سڑک پر کبھی نہ بیٹھنا۔ میں اگر تمہاری کوئی خدمت کر سکتی ہوں تو دل و جان سے اس کے لیے حاضر ہوں۔ آپ نے مجھ سے میرا نام نہیں پوچھا سندرا دیوی، میں نے کس قدر طنزیہ انداز میں کہا اور وہ چونک کر مجھے دیکھنے لگیں، پھر بولی، بتا دو۔ سلطان اللہ ہے میرا نام۔ میں اگر تمہیں صرف سلطان کہوں تو تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں ہوگا؟ وہ بولی، اور میں میرے حیران ہونے کی باری تھی۔ میں نے کہا، میں مسلمان ہوں سندرا دیوی، یہ بتاؤ انسان ہو یا نہیں؟ مطلب بس اتنا کافی ہے کہ تم انسان ہو، ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی، کچھ بھی ہو، لیکن انسان تو ہو۔ اس سے زیادہ اور کیا سناتا کسی کو بلا وجہ ذلیل کرنا کوئی اچھی بات نہیں ہوتی۔ میں نے خاموشی اختیار کی اور کچھ دیر خاموشی سے سندرا دیوی کی صورت دیکھتا رہا، پھر وہ بولی، گاڑی چلانا آتی ہے؟ جی۔ لائسنس؟ زندگی کا لائسنس نہیں ہے میرے پاس، آپ ڈرائیونگ لائسنس کی بات کرتی ہیں؟ مل جائے گا، میرے پاس رہو گے، مگر آپ کے پاس تو ڈرائیور موجود ہے، کبھی کبھی کسی اور ڈرائیور کی بھی ضرورت پیش آ جاتی ہے۔ میرے کہنے کا مطلب ہے کہ یہاں رہو گے، یہ مت سمجھنا کہ میں تمہیں غریب سمجھ کر ٹال رہی ہوں، مجھے آدمیوں کی ضرورت رہتی ہے اور تم بھی یہاں رہو گے۔ دیوی جی کا لہجہ محبت بھرا ہو گیا، انہوں نے لاڈ بھرے انداز میں یہ الفاظ کہے تھے، پھر جلدی سے بولی، برا نہیں ماننا، میرا ملازم تمہیں پیچھے ملازموں کے کوارٹروں میں پہنچا دے گا، پیچھے ملازموں کے کوارٹر کی قطار موجود ہے۔ بولو، میں نے تم سے تمہارا ماضی نہیں پوچھا، نام ٹھیک ہے تم نے خود بتا دیا، یہ بھی بتا دیا کہ مسلمان ہو، کھانے پینے میں اگر کوئی دقت پیش آئے تو اس کے لیے میں باقاعدہ تمہیں فنڈ دوں گی، خود چاہو تو خود پکا لینا، ورنہ باہر کسی مسلمان ہوٹل میں کھانا کھا لیا کرو یا وہاں سے منگوا لیا کرو، ادائیگی میں کر دوں گی، تمہیں یہاں کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ اب ایک سوال کروں سندرا دیوی؟ جانتی ہوں کیا سوال کرو گے، یہی کہو گے نا کہ میں تمہارے ساتھ یہ سب کچھ کیوں کر رہی ہوں، مجھے تم سے کیا لالچ ہے؟ تو سنو، مجھے تم سے لالچ ہے، لیکن یہ لالچ بتانے کے لیے مجھے تھوڑا سا وقت چاہیے۔ اگر جلد بازی نہ کرو اور یہ جگہ تمہیں مناسب محسوس ہو تو ملازم کے ساتھ چلے جاؤ، میں اسے ہدایت دے دیتی ہوں۔ پیر سنگھ، ہمارا یہاں ایک خاص ملازم ہے۔ ٹھیک ہے، اگر آپ اتنی ہی عظیم ہیں تو میں آپ کے احسان کو ضرور قبول کروں گا۔ پیر سنگھ چوڑے چکلے بدن کا آدمی تھا، لیکن اس کا رویہ بھی میرے ساتھ اچھا تھا۔ حویلی کے اوپری گوشے میں ملازموں کے کوارٹر بنے ہوئے تھے، ان کی تعداد 14 تھی، ایک کمرہ، اٹیچ باتھ روم، باورچی اور چھوٹا صحن، یہ ان کوارٹروں کی کل کائنات تھی۔ ہر کوارٹر دوسرے سے الگ تھا، بائیں سمت ایک عمارت بنی ہوئی تھی جس کے بارے میں کیر سنگھ نے بتایا۔ اصل میں یہی پرانی کوٹھی تھی، لیکن بعد میں بیگم صاحبہ نے اس کے آس پاس کی زمین خرید کر یہ عمارت بنوائی، لیکن پرانی کوٹھی کو انہوں نے اسی طرح قائم رہنے دیا۔ بڑے لوگوں کی جی بڑی باتیں ہیں۔ خیر میں نے کوئی جواب نہیں دیا، بہرحال یہاں آرام سے وقت گزرنے لگا، کھانے پینے کا کوئی خاص مسئلہ نہیں تھا، پوری بھاجی ترکاری یہ بہت کچھ ہوتی تھی۔ ویسے ابھی تک میرے دل سے کالی چرن کا خوف نہیں گیا تھا، پتہ نہیں وہ شیطان کا بچہ میری طرف سے غافل تھا یا کوئی اور چال سوچ رہا تھا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ سندرا دیوی باقاعدگی سے لوگوں کے ساتھ احسان کرتی تھیں، اکثر غریب افراد ان کے پاس آتے تھے، انہیں اپنی دکھ بھری داستان سناتے اور سندرا دیوی ان کا دکھ دور کرنے کے لیے بے چین ہو جاتی تھیں۔ بیماروں کے لیے ہسپتال سے رجوع کرتی اور اپنے خرچ پر ان کے لیے علاج کرواتی۔ میں نے سوچا کہ اگر کچھ عرصہ یہاں سکون سے گزر جائے تو اچھی بات ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سندرا دیوی نے آج تک میرے بارے میں کچھ نہیں پوچھا تھا، اور یہ ایک بہت بڑی بات تھی، کیونکہ کوئی بھی انسان یوں کسی اجنبی شخص کو اپنے درمیان جگہ نہیں دیتا جب تک کہ اس کے بارے میں اسے پوری معلومات نہ حاصل ہو جائیں۔ ابھی تک میں یہاں حرام خوروں کی مانند زندگی گزار رہا تھا کہ سندرا دیوی نے مجھے کسی کام کے لیے نہیں کہا تھا، لیکن اب میں چھوٹے موٹے کام کرنا چاہتا تھا۔ دل میں یہی آرزو تھی کہ خدا کرے کالی چرن میری طرف متوجہ نہ ہو پائے۔ ایک دن سندرا دیوی نے مجھے لان پر میں بیٹھے طلب کیا، سامنے سے گزر رہا تھا کہ انہوں نے مجھے اشارہ کیا اور میں ان کے قریب پہنچ گیا۔ بیٹھو سلطان، بے شک تم نے مجھے اپنے بارے میں کچھ نہیں بتایا، لیکن آج نہ جانے کیوں میرے دل میں یہ خواہش ابھری ہے کہ تمہارے بارے میں تم سے کچھ پوچھوں۔ مجھے اپنا ماضی بے شک نہ بتاؤ، یہ بھی مت بتاؤ کہ تم نے کوئی جرم کیا ہے اپنی زندگی میں، بالکل نہیں پوچھنا چاہتی ان تمام چیزوں کے بارے میں، بس
اتنا بتا دو کہ تمہاری زندگی میں کوئی ایسا دکھ تو نہیں جو تمہیں بے چین رکھتا ہو. تمہارے اپنے عزیز و اقارب، تمہارے ملنے جلنے والے یہاں اس شہر میں ہیں یا نہیں؟ تم کسی سے ملنا چاہتے ہو؟ کسی کے لیے تڑپتے تو نہیں ہو؟ دیکھو، میری کسی بات میں کوئی کھوٹ مت سمجھنا. بس میں ایسے ہی سوچتی ہوں کہ کم از کم میری چھت کے نیچے کوئی ایسا دکھی نہ ہو جس کا دکھ میں دور کر سکتی ہوں. بڑے عظیم الفاظ تھے، بڑے قیمتی تھے. میں نے سندرا دیوی کو دیکھتے ہوئے کہا، سندرا جی، میری زندگی میں کچھ الجھنیں ہیں، لیکن آپ سے ایک درخواست کرنا چاہتا ہوں. ان کے بارے میں تفصیل مت پوچھیں تو اچھا ہے. تمہاری مرضی ہے. میں نے تم سے پہلے ہی کہہ دیا ہے کہ کوئی ایسا کام مت کرو جو تمہاری مرضی کے خلاف ہو. اچھا یہ بتاؤ، تم یہاں کوئی تکلیف میں تو نہیں؟ سندرا دیوی کا لہجہ پھیکا پڑ گیا تھا. میں نے اسے محسوس کیا. اب تک آپ نے میرے ساتھ جو سلوک کیا اس کا احسان نہ پا کر میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو دکھ ہوا ہے. نہیں نہیں، ایسی کوئی بات نہیں. اصل میں یہ سوچ رہی تھی کہ شاید تمہیں مجھ پر اعتبار نہیں، لیکن کوئی بات نہیں. جب تم یہ محسوس کر لو کہ میں کوئی بری انسان نہیں اور مجھے اپنے بارے میں بتا کر تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا تو تم بتا دینا مجھے اپنے بارے میں. اگر اس کے بعد بھی کسی خوف کا احساس ہے تو یقین کرو، میں تم سے تمہاری پسند کے خلاف کچھ نہیں پوچھنا چاہتی. مجھے اس سے کوئی نفع یا نقصان مقصود نہیں. سمجھ رہے ہو نا میری بات؟ تو سندرا دیوی، آپ بھی ایک بات سن لیجئے گا. اگر آپ نے میرے بارے میں جاننے کے بعد مجھے دنیا سے دور کر دیا تو یقین کیجئے گا بہت دکھ ہوگا مجھے، اور اس کے بعد شاید میں کسی سے سچ نہ بولوں. سندرا دیوی نے مجھے گہری نگاہوں سے دیکھا، پھر ان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی. میرا اندازہ غلط تو نہیں تھا؟ کیسا اندازہ دیوی جی؟ میں نے سوال کیا. یہی کہ تمہارے اندر کوئی گہرا دکھ پل رہا ہے. بیٹھو، بیٹھ جاؤ. مجھے زمین پر بیٹھنے کی اجازت دیں. نہیں، میں انسانوں کی بے قدری نہیں دیکھ سکتی. اگر بیٹھ سکتے ہو تو سامنے کرسی پر بیٹھو، ورنہ میں تمہیں مجبور نہیں کروں گی. اس سے زیادہ اور کیا سوچتا ان کے بارے میں. میں کرسی پر بیٹھ گیا. دیوی جی نے مسکراتے ہوئے کہا، ویر سنگھ مجھے یہ بتا رہا تھا کہ تم ایک باسلیقہ نوجوان ہو، اور تمہیں دیکھ کر احساس ہوتا ہے کہ تمہارا تعلق اچھے اور کھاتے پینے گھر سے ہے. خیر، یہ بات تو میں نے ایسے ہی کہہ دی. میں تمہیں اس بات کا پورا پورا حق دے رہی ہوں. جو مناسب سمجھو وہ بتانا، اور جو مناسب نہ سمجھو وہ مت بتانا. میں تم سے ضد نہیں کروں گی. دیوی جی، مجھے بس اس بات کا خطرہ ہے کہ آپ مجھ سے میری داستان سننے کے بعد مجھے اپنے گھر سے نکال دیں گی. آپ یقین کیجئے، میں خود بھی یہ بالکل نہیں چاہوں گا کہ میری ذات سے آپ کو کسی قسم کی تکلیف پہنچے. میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ جب تک خاموشی سے یہ سلسلہ چلتا رہے اچھا رہے، اور جب میری حقیقت یہاں آپ پر کھل جائے یا میرے دشمن یہاں مجھے نقصان پہنچانے کے لیے پہنچ جائیں تو میں خود یہ جگہ چھوڑ دوں. آپ جیسی عظیم شخصیت کو کوئی نقصان پہنچانا میرے لیے بالکل مناسب نہیں ہے. آپ میری بات سمجھ رہی ہیں نا؟ سندرا دیوی خاموشی سے مجھے دیکھ رہی تھیں. پھر اس نے کہا، اگر تم یہ بات سوچ رہے ہو تو پھر بے دھڑک مجھے اپنے بارے میں بتاؤ. میں تمہیں یقین دلاتی ہوں کہ جو کچھ میرے دل میں ہوگا وہ تمہیں پورے خلوص کے ساتھ سچ سچ بتا دوں گی. عجیب سی بات تھی، زندگی میں میرے ساتھ جو واقعات پیش آئے تھے انہوں نے مجھے ایک بے یقینی کا شکار کر دیا تھا. کسی سے سچ بولنے کو دل نہیں چاہتا تھا، لیکن سندرا دیوی کے سامنے نہ جانے کیوں میں پانی کی طرح پگھل گیا تھا. اس وقت میں نہیں، میری زبان بول رہی تھی، میرے اختیار کے بغیر. میں نے اسی عالم میں بے اختیاری میں کہا، بڑی عجیب کہانی ہے میری میڈم. اس کا تو مجھے اندازہ ہے. کیا مطلب؟ میں نے حیرت سے پوچھا. تمہاری کہانی عجیب ہی ہو سکتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ تم خود عجیب ہو. میں تو ایسی کوئی بات نہیں سمجھتا. انسان اپنے بارے میں زیادہ نہیں جانتا. خیر چھوڑو، میں تمہاری سننا چاہتی ہوں. آپ بہت اچھی ہیں سندرا دیوی. ممکن ہے میرے بارے میں جاننے کے بعد آپ کے خیالات میرے بارے میں خراب ہو جائیں. تو پھر میں ایسا نہیں چاہتا، لیکن میں تمہارے بارے میں جاننا چاہتی ہوں. ٹھیک ہے میڈم، اگر ایسی بات ہے تو آج میں بھی دل کی کتاب کھول دیتا ہوں. بڑی معمولی ہے میری ہستی، بے حد معمولی. میں نے آج تک یہی کوشش کی تھی کہ میرا بھرم رہ جائے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے سامنے سارے بھرم کھل جاتے ہیں. میرا تعلق ایک چھوٹی سی بستی علی جا سے ہے. جہاں کی بستی میں میرے والد نماز پڑھاتے تھے. میں آوارہ لڑکوں کی صحبت میں زندگی گزار رہا تھا، اور میں نے اپنے والد کی کسی نصیحت پر کبھی کان نہ دھرے، یہاں تک کہ ان کا انتقال ہو گیا. جب مجھے روٹیوں کے بھی لالے پڑ گئے تو میں نے بستی چھوڑ دی. میری زندگی کا صرف ایک ہی مقصد تھا کہ دولت حاصل کروں، اور اس کے لیے میں نے نہ جانے کیا کیا جتن کیے. اب مجھے ایک سادھو کالی چرن ملا جس نے اپنے کالے علم کی تکمیل کے لیے مجھ سے گھناؤنے کام لینا چاہے.
جن سے میں اتفاق نہیں کر سکا۔ سادھو کے پاس سے فرار حاصل کر کے میں بھٹک رہا تھا کہ ایک اور خوفناک وجود چمپاوتی مجھے مل گئی، جس نے مجھے ایک اور راستے پر لگا دیا۔ میں نے الف سے لے کر یہ تک ان کو پوری کہانی سنا دی۔ سندرا دیوی بہت غور سے یہ کہانی سن رہی تھی۔ میرے خاموش ہونے کے بعد اس نے مسکراتے ہوئے کہا، اور تم کہتے ہو کہ تم ایک معمولی آدمی ہو؟ ظاہر ہے، میں نے کہا۔ میں کہتی ہوں تم انتہائی ایک بیلنس آدمی ہو۔ وہ کیسے میڈم؟ کالی چرن نے بھی تمہیں دولت کی پیشکش کی ہوگی۔ جی ہاں۔ اور چمپا کے بارے میں بھی تم بتا چکے ہو۔ ہاں۔ خیر، تم اچھے انسان ہو اس لیے کہ تم نے اپنے ضمیر کی چبھن کو محسوس کیا اور دولت ہی کو سب کچھ نہ سمجھ لیا۔ تم فکر مت کرو، میں تمہیں ایک ایسی بزرگ ہستی کے پاس لے چلوں گی جن کے پاس تمہاری تمام مشکلوں کا حل موجود ہے، لیکن اس سے پہلے تمہیں ایسے انسان سے ملانا چاہتی ہوں جو دولت کا شکار ہے۔ دولت کا شکار؟ میں نے دلچسپی سے کہا۔ ہاں ڈیئر شابان، کمبخت دولت کے کھیل نرالے ہوتے ہیں۔ انسان اس کے حصول کے لیے اتنا گر جاتا ہے کہ انسانیت پارا پارا ہو جاتی ہے، اور جو اس کی زد میں آنے کے باوجود اپنے ضمیر کو زندہ رکھ سکیں وہ قابل احترام ہوتے ہیں، جیسے کہ تم۔ سندرا دیوی مسکرا کر بولی، آپ یقین کریں میڈم، میں تو خود کو دنیا کا پست ترین انسان سمجھتا ہوں، جبکہ تم پست نہیں ہو۔ شکریہ کے سوا کیا کہہ سکتا ہوں، میں نے نیاز مندی سے کہا، اور پھر میں عبرت کی تصویر بننے والے تنویر سے ملا۔ اسے دیکھ کر میں کانپ گیا۔ سندرا دیوی اس کا علاج کرا رہی تھیں اور اس کے سارے اخراجات اٹھا رہی تھیں۔ میرے اس افسار پر اس نے روتے ہوئے مجھے بتایا، میرا نام تنویر ہے، باپ بچپن میں مر چکا تھا، ماں کے ساتھ زندگی گزاری، باپ کا چھوڑا ہوا پیسہ ساتھ دے رہا تھا اور زندگی گزر رہی تھی، ماں بیمار رہتی تھی، بمشکل تمام میں نے میٹرک پاس کیا اور باپ کا چھوڑا ہوا پیسہ اسی وقت تک ساتھ دے سکا جب تک میں نے میٹرک نہ کر لیا۔ میٹرک کر لیا تو ماں کا بھی انتقال ہو گیا، گویا وہ اس کا انتظار کر رہی تھی کہ میں میٹرک پاس کر لوں۔ چھوٹی سی جگہ رہنے کے لیے تھی جسے جھونپڑی کہنا مناسب ہوگا، ہمیشہ سے یہاں رہتا تھا، تمام لوگ جان پہچان والے تھے۔ ایک چھوٹی سی ملازمت مل گئی تھی جس سے میں بہت سی معمولی سی تنخواہ ملتی تھی۔ ایک شناسا کی دکان پر کام کرتا تھا، لیکن جس بستی کا رہنے والا تھا وہاں میٹرک بہت بڑی حیثیت رکھتا تھا، کیونکہ وہاں میٹرک پاس بہت کم تھے۔ دکان پر کام کرتا رہا مگر جی نہیں لگتا تھا، پھر بھی کئی سال گزار لیے اور یوں وقت گزرتا رہا، لیکن دل میں نہ جانے کیا کیا سوچیں پروان چڑھ رہی تھیں۔ بڑا آدمی بننے کے خواب آنکھوں میں بسے ہوئے تھے، اور وہ خواب کبھی کبھی حد سے گزر جاتے ہیں۔ پھر دل میں ایک خواہش پیدا ہوئی، کسی بڑے شہر جا کر قسمت آزمائی کی جائے۔ جیب میں کچھ نہیں تھا، چند جوڑے کپڑے اور چھوٹی سی جھونپڑی، دکان سے جو کچھ تھا وہ کھانے پینے پر خرچ ہو جاتا، یا پھر چھوٹی موٹی کوئی تفریح کر لی۔ بستی کے پاس ایک سینما گھر میں لگنے والی فلم تو میں ہمیشہ ہی دیکھ لیا کرتا تھا۔ بڑے شہر کی بات ہی بڑی ہوتی ہے، اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا کہ جھونپڑی بیچ دوں۔ اونے پونے یہ جھونپڑی بیچی اور ریل میں بیٹھا اور شہر کی طرف چل پڑا۔ تیز آدمی تھا، زمانے کو کسی کی سرپرستی کے بغیر دیکھا تھا، اسی لیے اس سے زیادہ کچھ شناسائی ہو گئی۔ شہر بہت بڑا تھا، لیکن میں نے اپنے آپ کو وہاں اجنبی نہ محسوس ہونے دیا۔ ایک عارضی جگہ رہائش اختیار کر لی جو مہنگی بے شک تھی، لیکن اس کے علاوہ کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا۔ جانتا تھا کہ نوکری کے بغیر زندگی نہیں گزر سکتی، ہر طرف سے کوشش کر رہا تھا۔ بالآخر ایک مل کے اسٹور میں اسٹور کلرک کی نوکری مل گئی، اور یوں لگا جیسے زندگی کو بہت بڑا سہارا مل گیا ہو۔ کام کرتا رہا، مل میں بے شمار مزدور تھے، لیکن جلال کچھ ایسا مجھ سے گھلا ملا کہ میرا گہرا دوست بن گیا۔ مل کی کینٹین پر ایک میز میں کھانا کھاتے ہوئے اس سے ملاقات ہوئی تھی۔ خوبصورت نقوش والا تندرست و توانا لڑکا تھا۔ بعد میں پتہ چلا کہ وہ بھی کہیں باہر سے آیا ہے اور یہاں مل میں کام کرتا ہے۔ دل کی باتیں ہوئیں۔ جلال نے بتایا کہ وہ ایک چھوٹے سے کمرے میں رہتا ہے جو اس نے 300 روپے مہینے پر حاصل کیا ہے، اور یہ 300 روپے اسے بہت سخت محسوس ہوتے ہیں کیونکہ اس کی کل کمائی 800-900 روپے ماہوار ہے۔ میں نے فوراً ہی اسے پیشکش کر دی کہ اگر وہ چاہے تو مجھے اپنے ساتھ رکھ سکتا ہے، تمام اخراجات آدھے آدھے کر لیں گے۔ جلال خوشی سے تیار ہو گیا تھا۔ اب میں وہ مہنگی رہائش چھوڑ کر اس چھوٹے سے کمرے میں آ گیا جو ایک معمولی سی بستی میں واقع تھا۔ میری اور جلال کی دوستی گہری ہوتی چلی گئی، اور ہم دونوں نے ایک دوسرے کے بے تکلف دوست بن گئے اور وقت کے ساتھی ہر تفریح ساتھ کیا کرتے تھے۔ جلال اب ذرا بہتر حالت میں آ گیا تھا۔ 300 روپے ماہوار وہ اپنے گھر بھیجا کرتا تھا، باقی سارے اخراجات خود کرتا، شوقین تھا اور زندگی کو میری طرح حسین دیکھنے کا خواہش مند بھی۔ اس کی آنکھوں میں بھی مستقبل کے سنہری خواب بسے ہوئے تھے، اور وہ بڑے معصومانہ انداز میں اس کا تذکرہ کیا کرتا تھا۔ ہم دونوں مل کر خواب دیکھتے تھے اور ایسی احمقانہ باتیں کیا کرتے تھے کہ بعد میں خود ان پر ہنسی آئی۔
مستقبل کچھ بھی نہیں تھا. دور دور تک ویران کھنڈرات پھیلے ہوئے تھے. ایک اسٹور کلرک، دوسرا کپڑا بننے والا ویور. بھلا ان کا مستقبل کیا ہو سکتا تھا؟ لیکن خواب دیکھنے پر تو کوئی پابندی نہیں تھی. ان خوابوں پر ہم نے خود کو نہ جانے کیسے کیسے محلوں میں دیکھا تھا. گفتگو کرتے تھے اور آپس میں ہنستے تھے. جلال کہتا تھا، یار میں جو اپنا گھر بناؤں گا نا، اس میں رہنے کی جگہ تو تھوڑی سی ہوگی. ایک بہت بڑا لان بناؤں گا. مجھے گھر کے احاطے میں لان بہت پسند ہے، جہاں شام کو بیٹھ کر چائے پی جائے. کیسا لگتا ہوگا تنویر؟ بہت اچھا. تو فکر نہ کر، میں بہت جلد تجھے ایک ایسا مکان دوں گا. کہاں سے؟ وہ ہنس کر پوچھتا. یار یہ تو کبھی میں نے خود بھی نہیں سوچا. پھر ہماری زندگی میں قمر نساء آئی. قمر نساء محلے میں سامنے والے گھر کی اوپری منزل میں رہتی تھی. اس کے ماں باپ اپنی اپنی دھن میں مست. بھائی اور بھاوج بھی تھے، لیکن یوں لگتا تھا جیسے اس گھر میں ہر ایک کا راز ہو. قمر نساء عموماً محلے کے گھروں میں گھسی نظر آتی تھی. پھر اس نے ہم دونوں سے آنکھ لڑانی شروع کر دی. جلال چونکہ شکل و صورت پہ مجھ سے زیادہ خوبصورت تھا، چنانچہ اس کی طرف قمر نساء کی توجہ زیادہ ہو گئی. ہم دونوں کے دلوں میں ایک ہلکا سا بال آ گیا. جب قمر نساء جلال سے متوجہ ہوتی تو میرے دل میں دھواں سا بھرنے لگتا، اور اگر کبھی اس نے مجھ سے بات کر لی تو جلال کا منہ پھول جاتا. غرض یہ کہ یہ کھیل ہم دونوں کے بیچ چلنے لگا، اور ہم دونوں دنیا کے ہر موضوع پر گفتگو کرنے کے باوجود قمر نساء کے موضوع پر گفتگو نہ کر سکے. جلال ان دنوں کچھ زیادہ ہی خوش نظر آ رہا تھا. ایک دن اس نے بڑے شاہانہ انداز میں مجھ سے کہا، تنویر صاحب آپ تو کوئی محل وحل تیار نہیں کر سکے، لیکن میں نے اس محل کی جانب قدم بڑھا دیے ہیں. کیسے؟ میں نے مسکراتے ہوئے اس سے پوچھا. یہ دیکھیے. یہ کیا ہے؟ اس نے ایک چھوٹا سا کاغذ نکال کر میرے سامنے کر دیا. میں نے اسے دیکھا. ریفل ٹکٹ جو اس نے 10 روپے کا خریدا تھا. میں ہنس پڑا. یہ کیا ہے؟ 20 لاکھ روپے نقد، جلال نے جواب دیا. خوب. نمبر نوٹ کر لو اس کا عزیزی دیوار پر. اس مہینے ہی ٹکٹ نکلنا ہے. میں دعویٰ سے یہ بات کہتا ہوں. اس نے خود ہی دیوار پر پینسل سے ٹیڑھے میڑھے الفاظ میں ٹکٹ کا نمبر لکھ دیا. میں ہنس کر بات ٹال گیا، اور یوں یہ 20 لاکھ روپے کا مسئلہ ذہن سے نکل گیا. جلال نے ایک شام مجھ سے کہا، کچھ پیسے ہوں گے تنویر؟ خیریت؟ پیسوں کی ضرورت کیوں پیش آ گئی؟ وہ بس یار میں نے اس بار گھر ذرا زیادہ پیسے بھجوا دیے. ایک 50 روپے دے دو، تنخواہ ملے گی تو واپس کر دوں گا. کوئی حرج نہیں، میں نے جواب دیا اور اسے 50 کا نوٹ دے دیا. جلال پچھلے دنوں سے کچھ زیادہ ہی خوش و خرم نظر آ رہا تھا. اس نے کپڑے وغیرہ بھی نئے سلوائے تھے، اور عموماً شام کو مجھ سے چھپ کر نکل جایا کرتا تھا. آج میں نے سوچا کہ ذرا دیکھوں تو صحیح جلال کیا کرتا ہے. چنانچہ جب وہ تیار ہو کر گھر سے نکلا تو میں خاموشی سے اس کے پیچھے چل پڑا. جلال کافی دور تک پیدل چلتا رہا. پھر اس کے بعد وہ ایک سینما ہاؤس کے باہر رکا. چند ہی لمحات کے بعد میں نے قمر نساء کو اس کے قریب دیکھا. وہ بڑکا اوڑے جلال کے پاس آ گئی. جلال نے اس دوران فلم کے 2 ٹکٹ خرید لیے تھے. پھر وہ قمر نساء کے ساتھ پکچر ہاؤس میں داخل ہو گیا. میرا دل بری طرح سے سلگ اٹھا. جلال بے ایمان آدمی. اس کا مطلب ہے کہ پچھلے دنوں وہ قمر نساء کے ساتھ کافی رنگولیاں مناتا رہا اور مجھے دھوکہ دیتا رہا. یقینی طور پر اس نے اپنی اس ماہ کی آمدنی قمر نساء پر خرچ کی ہوگی. میں بری طرح حسد اور جلن کا شکار ہو گیا. جلال کے لیے دل میں بے پناہ نفرت بھر گئی. پھر اس رات جب وہ واپس آیا تو میں نے اس سے سوال کر ہی دیا، کہاں گئے تھے؟ وہ بس یار کچھ دوستوں نے بلایا تھا، ان کے ہاں دیر ہو گئی، تاش کھیلنے بیٹھ گئے. جلال مجھ سے جھوٹ بولتے ہو؟ کیا مطلب ہے تمہارا؟ اس نے سوال کیا. تم قمر نساء کے ساتھ پکچر ہاؤس گئے تھے. وہ چونک کر مجھے دیکھنے لگا، پھر ہنس پڑا اور بولا، یار اس مہینے میں نے 5 فلمیں دیکھی ہیں اس کے ساتھ. کیا بات ہے تنویر؟ اور وہ مجھ سے شادی کا وعدہ بھی کر چکی ہے. اس کے گھر والے بڑے لالچی قسم کے لوگ ہیں. میں نے 200 انہیں قرض دے دیے تھے، جس کی وجہ سے میرا ہاتھ تنگ ہو گیا. بہرحال یہ تمہارا معاملہ ہے جلال. میں ان دنوں کچھ اور سوچ رہا ہوں. کیا؟ یہ کہ میں یہ جھونپڑی چھوڑ دوں. یہاں مجھے رہنے میں خاصی تکلیف ہوتی ہے. پہلی تاریخ کے بعد میں یہ جھونپڑی چھوڑ دوں گا. ارے دماغ خراب ہو گیا ہے کیا؟ کہاں جاؤ گے پھر؟ جہاں بھی جاؤں، لیکن کم از کم تم جیسے غدار دوست سے تو پیچھا چھوٹ جائے گا. نہ جانے کیوں جلال کو بھی غصہ آ گیا. کہنے لگا، میں نے کوئی غداری نہیں کی. اگر قمر نساء کی بات کرتے ہو تو یہ تو دلوں کی معاملے ہیں. وہ تمہیں نہیں مجھے چاہتی ہے. اور آج جب تم نے یہ ذکر چھیڑ ہی دیا تو اب میں نے تمہیں صاف صاف کہہ دیا ہے کہ اسے اپنی بھابھی سمجھو اور اس کی طرف کبھی نگاہ نہ ڈالو. وہ ابھی تمہاری بیوی نہیں ہے جلال، اور میں بھی اس کا حق رکھتا ہوں کہ اس جیسی لڑکی کو پھانسنے کی کوشش کروں. جلال کا تھپڑ میرے منہ پر پڑا. اس نے غرائے ہوئے لہجے میں کہا، اگر تم نے دوبارہ اس کے لیے اپنے منہ سے کوئی ایسی بات نکالی تو میں تمہیں جان سے مار دوں گا تنویر.
فوراً یہاں سے اپنا سامان اٹھا اور نکل جا۔ کیا سمجھتے ہو تم؟ یہ معاملے ایسے نہیں ہوتے کہ انسان اس قسم کی باتیں کرے۔ تم انتہائی نیچ اور کمینے قسم کے انسان ہو۔ میں نے خاموشی سے جلال کی باتیں سنی اور اپنے رخسار پر اس کے تھپڑ کا احساس مجھے اب بھی ہو رہا تھا۔ میں نے آہستہ سے کہا، ٹھیک ہے جلال، اب تو رات زیادہ ہو گئی ہے، کل صبح کو اپنا مختصر سامان لے کر میں یہاں سے چلا جاؤں گا۔ فوراً چلے جاؤ۔ تم نے مجھ سے 50 روپے قرض لیے ہیں، بہتر ہے وہ واپس کر دو۔ کوئی پیسے نہیں ہیں میرے پاس، سمجھے؟ ہوں گے تب واپس کر دوں گا، اور ویسے بھی میں نے تم سے پہلی تاریخ کے لیے پیسے قرض لیے تھے۔ میں خاموش ہو گیا۔ جلال نے غصے میں بھر گیا، وہ اپنی جگہ جا کر لیٹ گیا، لیکن اسے یہ احساس نہیں تھا کہ میرے دل میں چنگاریاں دوڑ رہی ہیں۔ میرا ذہن مختلف منصوبے بنا رہا ہے۔ قمرالنساء جلال کے ساتھ سینما گئی تھی اور وہ اکثر جاتی رہتی تھی، اور اس نے جلال سے مستقبل کے وعدے کر لیے ہیں۔ یہ بات میرے لیے ناقابل برداشت تھی۔ چلو جلال کا گھر چھوڑ دیتا، میں اپنی جگہ بنا لیتا، لیکن قمرالنساء کے معاملے کو نہیں چھوڑا جا سکتا تھا۔ جلال کو میرے راستے سے ہٹنا چاہیے، اسے میرے راستے سے ہٹنا ہی چاہیے۔ وہ خیال میرے دل میں طوفان کی طرح چلتا رہا۔ جلال کروٹ بدلے گہری نیند سو چکا تھا اور میں جاگ رہا تھا۔ میرے بدن میں چنگاریاں دوڑ رہی تھیں، میرے ہاتھوں میں تشنج پیدا ہو رہا تھا۔ پھر میں اپنی جگہ سے اٹھ گیا۔ میں نے وحشت زدہ نگاہوں سے جلال کو دیکھا اور بے آواز چلتا ہوا اس کے قریب پہنچ گیا۔ مجھے اس سے بے پناہ نفرت محسوس ہو رہی تھی، ایسی نفرت جس کا لابہ میرے ذہن میں کھول رہا تھا، اور میرے ہاتھ اس کی گردن کی جانب بڑھ گئے۔ پھر میں نے اسے اتنی قوت سے دبوچ لیا کہ وہ جنبش بھی نہ کر سکا۔ بے شک اگر اسے موقع مل جاتا اور اگر وہ ہوش میں ہوتا تو سخت مدافعت کرتا۔ وہ مجھ سے زیادہ طاقتور تھا، لیکن میرے اندر چونکہ جنون جنم لے چکا تھا اور میری وحشت انتہا کو پہنچی ہوئی تھی، اس لیے اس وقت اس کی ایک بھی نہ چلی۔ میرے ہاتھوں کے پنجے اس کی گردن کو دباتے رہے اور میں نے اس کی زبان باہر نکلتے دیکھی۔ اس کی آنکھیں ابل پڑی تھیں، اس کا سینہ پھول رہا تھا اور وہ کوئی جدوجہد نہیں کر پا رہا تھا۔ میں نے اس کا نرخرا دبا لیا تھا اور نہ جانے کتنی دیر میں اسے اسی طرح دبوچے بیٹھا رہا۔ میری خونی آنکھیں اس کی آنکھوں میں گڑی ہوئی تھیں اور میں اس سے دم توڑتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ اس کا خوبصورت چہرہ انتہائی دہشت ناک ہو گیا تھا۔ پھر جب اس کے جسم کی ہر جنبش ختم ہو گئی، جب اس کی سانس رک گئی اور جب اس کے پورے بدن نے کام کرنا چھوڑ دیا، تو میں نے بھی اسے چھوڑ دیا۔ اس نے میرے رخسار پر تھپڑ مارا تھا۔ اس نے اس قمرالنساء کی خاطر اس نے مجھ سے وہ قمرالنساء چھین لی، اور میں نہ جانے کیا کیا سوچتا رہا۔ پھر میں نے اس کے دل کی دھڑکنیں سننے کی کوشش کی۔ جب کوئی آواز نہ پائی تو دافتن ہی میرے دماغ میں سناٹا چھا گیا، بدن میں سرد لہریں دوڑنے لگیں۔ وہ مر چکا تھا، جلال مر چکا تھا۔ جلال زندگی سے محروم ہو گیا تھا اور میں قاتل تھا۔ ہاں، میں نے قتل کر دیا تھا۔ میرے پورے اعصاب جھنجھنانے لگے۔ اب کیا ہوگا؟ میرا ذہن کافی دیر تک سناٹے میں گم رہا اور پھر میں نے اپنے مستقبل کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ پھانسی کا پھندا میری نگاہوں کے سامنے جھولنے لگا۔ نہیں، میں ابھی مرنا نہیں چاہتا، میں زندہ رہنے کا خواہش مند ہوں، اور اگر جلال میرے راستے میں نہ ہوا تو پھر قمرالنساء تک پہنچنے کی راہیں ہموار ہو سکتی ہیں، لیکن اس قتل کو کیسے چھپایا جائے؟ میں جھونپڑی کے چھوٹے سے صحن میں نکل آیا۔ کچا صحن تھا اور اس میں جگہ جگہ کیاریاں لگی ہوئی تھیں۔ ان کیاریوں میں ایسے ہی اوٹ پٹانگ پودے لگے ہوئے تھے۔ میرے ذہن میں فوراً ہی ایک منصوبہ آ گیا، اگر جلال کو کہیں جھونپڑی کے صحن میں دفن کر دیا جائے تو، اور میں نے اس منصوبے کے ایک ایک پہلو پر غور کیا۔ دوسرے دن میں اپنے اس کام کے لیے تیار تھا۔ نہ جانے کہاں سے میرے اندر یہ قوتیں ابھر آئی تھیں۔ صبح 7 بجے سے 3 بجے تک کی ڈیوٹی ہوا کرتی تھی اور اس کے بعد چھٹی ہو جاتی تھی۔ میں نے جلال کی لاش کو پلنگ کے نیچے رکھا، اوپر سے چادر بچھا دی اور اس کے بعد گھر سے باہر نکل آیا، جھونپڑی کے دروازے کو تالا لگایا اور ڈیوٹی پر چلا گیا۔ اکثر میں اور جلال ساتھ ہی ڈیوٹی پر جاتے تھے۔ بہرحال میں نے پوری ہمت کے ساتھ اس دن اپنا کام کیا اور شام کے لیے تمام منصوبے مکمل کر لیے۔ مقررہ وقت پر میں گھر واپس آیا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے محلے کے ایک دور دراز حصے میں جا کر ایک کدال اور پھاوڑا حاصل کیا اور خاموشی سے اپنے جھونپڑے میں آ گیا۔ کسی سے ہمارے بہت زیادہ گہرے مراسم نہیں تھے، یوں ہی بس سلام دعا ہوتی تھی۔ چنانچہ نہ کسی نے مجھ سے پوچھا اور نہ میں نے کسی کو کچھ بتایا۔ قمرالنساء البتہ 2-3 بار کھڑکی پر آئی تھی، لیکن اس کا سامنا بھی دروازے پر ہی جا کر ہو سکتا تھا۔ رات ہو گئی، جلال کے جسم سے ہلکی ہلکی بدبو اٹھنے لگی۔ چاروں طرف گہری خاموشی اور سناٹے کا راج ہو گیا۔ میں نے ایک کیاری کے پاس زمین کھودنا شروع کر دی اور اسے کافی گہری قبر کی شکل میں تیار کر لیا۔ بہت مشکل کام تھا، لیکن مجھے یہ کام بہر طور سر انجام دینا تھا۔ میری بے انتہا محنت نے ایک قبر
تیار کر لی تھی اور میں نے لاش کو اٹھا کر اس قبر میں لٹا دیا۔ پھر میں اس قبر کی مٹی برابر کرنے لگا، لیکن بڑی احتیاط سے مٹی اس طرح ہموار کر دی کہ دیکھنے والے کو کوئی شک نہ ہو۔ اور جب میں اس کام سے فارغ ہوا تو صبح ہونے میں دیر نہیں رہ گئی تھی۔ میں نے ایک دن پہلے ہی دوسرے دن کے لیے چھٹی حاصل کر لی، کیونکہ یہ دن میں ذرا آرام کرتے ہوئے گزارنا چاہتا تھا۔ میں باقاعدہ قاتل نہیں تھا اور میں نہ میرا کوئی ایسا قتل کا ارادہ تھا، لیکن اس کی یہ حرکتیں میرے ہوش پر سوار ہو گئی تھیں کہ اس نے مجھے بتائے بغیر مہرالنساء کے ساتھ کس طرح سے چکر چلا لیا اور مجھے اس بات کا پتہ بھی چلنے نہ دیا۔ میں یہ قتل کر کے جو اعصابی خوف مجھ پر طاری ہوا تھا اسے بمشکل تمام میں نے سنبھالے رکھا۔ دوسرے دن پورا دن چھٹی میں گزارا اور اس کے بعد شام کو کافی حد تک پرسکون ہو گیا۔ کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہو سکی تھی، کیونکہ کیاری کے قریب میں نے قبر بنائی تھی، اس لیے کوئی ایسی بات نہیں تھی جس پر کسی کو شبہ ہو سکے۔ ویسے بھی یہاں کوئی آتا نہیں تھا۔ مہرالنساء کو البتہ میں نے خاصا بے چین دیکھا۔ پھر اس کے چھوٹے بھائی نے مجھ سے اس کے بارے میں پوچھا تو میں نے اسے بتایا کہ جلال اچانک ماں کی بیماری کی وجہ سے بستی چلا گیا ہے۔ میں اس مکان میں دن گزارتا رہا۔ جلال کی موت کو 8 یا 9 دن گزر گئے تھے، کیونکہ اس کے شعبے سے میرا کوئی تعلق نہیں تھا، اس لیے کسی نے مجھ سے اس کے بارے میں پوچھا بھی نہیں اور بات بالکل خاموشی سے آگے بڑھ رہی تھی۔ 20-30 دن گزر گئے۔ ان دنوں میں بہت بار راتوں کو دہشت محسوس ہوئی۔ مجھے ایسے لگا جیسے جلال میرے ارد گرد چکرا رہا ہے، مجھے گھور رہا ہے، اور ایسے لمحات میں میرا پورا بدن کانپنے لگتا تھا۔ لیکن ابھی تک قمرالنساء میری جانب متوجہ نہیں ہوئی تھی۔ اکثر گھر سے باہر نکلتے ہوئے اس کا سامنا ہو جاتا، لیکن اس کی آنکھیں سوالیہ انداز میں میری جانب اٹھتی تھیں۔ میں اب اس سے بھی بددل ہو گیا تھا۔ بلا وجہ اس کمینی لڑکی سے رابطہ قائم کیا۔ بہرحال کوئی ایسا معاملہ نہیں تھا، میں چاہتا تو یہ جگہ چھوڑ بھی سکتا تھا۔ قمرالنساء سے میرا کوئی معاملہ نہیں ہو سکتا تھا، چنانچہ بلا وجہ وقت گزار رہا ہوں یہاں، اور پھر یہاں سے نکل جاؤں تو اس خوف سے بھی نجات مل جائے گی۔ لیکن ابھی تو یہاں خاصا وقت گزارنا پڑے گا، کیونکہ اتنی سستی جگہ دوسری نہیں مل سکتی تھی۔ غالباً مہینے کی 27 یا 28 تاریخ تھی اور میں یوں ہی دفتر میں بیٹھا ہوا تھا کہ میری نظر اخبار پر پڑی۔ ریفل ٹکٹ کی قرعہ اندازی ہو چکی تھی اور اس کے نمبر چھپے ہوئے تھے۔ اچانک ہی میرے ذہن کو ایک جھٹکا سا لگا۔ ریفل ٹکٹ کا جو پہلا نمبر تھا وہ میرا جانا پہچانا سا نظر آ رہا تھا۔ میں نے حیران نگاہوں سے اس نمبر کو دیکھا اور اپنے ذہن میں وہ نمبر دہرانے لگا جو جلال نے دیوار پر لکھ دیا تھا۔ بڑی بے چینی سے میں وقت کا انتظار کرتا رہا۔ میں نے اخبار سے وہ نمبر نوٹ کر لیا تھا اور اس کے بعد ہانپتا کامتا میں گھر میں داخل ہوا اور دیوار پر اس نمبر کو دیکھنے لگا۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، جسم سائیں سائیں کرنے لگا، سر چکرا گیا، کیونکہ اخبار میں چھپا ہوا پہلے انعام کا مستحق یہی نمبر تھا جو جلال نے دیوار پر لکھا تھا۔ میں دیوانوں کی طرح جلال کے سامان کی تلاشی لینے لگا۔ مجھے وہ ریفل ٹکٹ درکار تھا جو جلال نے 10 روپے کا خریدا تھا۔ 20 لاکھ روپے کا انعام، پورے 20 لاکھ روپے کا انعام۔ میں پاگلوں کی طرح جلال کے سامان کی تلاشی لیتا رہا۔ اس کے ٹرنک میں رکھے ہوئے کپڑے، ایک ایک چیز جو اس کی تھی میں نے دیکھ ڈالی، لیکن ریفل ٹکٹ مجھے کہیں نظر نہیں آیا۔ میں پریشانی سے سوچنے لگا کہ ریفل ٹکٹ کہاں جا سکتا ہے۔ باہر بادل گڑگڑا رہے تھے اور شاید بارش بھی شروع ہو گئی تھی۔ میرا ذہن بری طرح سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ آخر جلال نے وہ ٹکٹ کہاں رکھ دیا؟ اخبار سے جو نمبر نوٹ کیا تھا وہ بھی میرے پاس محفوظ تھا اور دیوار پر لکھا ہوا نمبر میری نگاہوں کے سامنے تھا۔ 100% وہی، 100% وہی۔ دفتن باہر بجلی چمکی اور اس کے ساتھ ہی میرے ذہن میں خیال گوند آیا، ہو سکتا ہے ریفل ٹکٹ جلال کے لباس میں ہی ہو۔ لیکن میں نے تو اس کو لباس سمیت ہی زمین کی گہرائیوں میں دفن کر دیا تھا۔ اگر ریفل ٹکٹ اس کے لباس میں موجود ہے تو میں اسے بھلا کہاں سے حاصل کر سکوں؟ میرے دل میں خوف و دہشت کی لہریں دوڑنے لگیں۔ کیا قبر کھود کر جلال کے لباس کی تلاشی لی جائے؟ قبر کھود کر میرا ذہن چٹکنے لگا۔ بارش چھما چھم ہو رہی تھی، سرے شام ہی بادل چھا گئے تھے، لیکن اس وقت یہ بادل بری طرح برس رہے تھے، نہ جانے کیوں۔ میں دہشت زدہ انداز میں جھونپڑی کے دروازے پر کھڑا صحن پر اس جگہ کو دیکھتا رہا جہاں جلال دفن تھا۔ زمین کے نیچے، زمین کی گہرائیوں میں 20 لاکھ روپے اس کے ساتھ دفن ہو گئے۔ پورے 20 لاکھ جو میرے سنہری مستقبل کو تابناک کر دیں گے، جو میری زندگی میں روشنی پھیلا دیں گے۔ ہمت کرنا پڑے گی۔ میں سوچنے لگا کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے۔ بہت غور کیا اور اس کے بعد یہی فیصلہ کیا کہ قبر کھودنا پڑے گی، یقیناً ضرور کھودنا پڑے گی، لیکن اس سلسلے میں جلد بازی سے کام لینا مناسب نہ ہوگا۔ دوسری رات کا انتظار کرنا پڑے گا، دوسری رات کا، اور رات بھر میں جاگتا رہا۔ بارش شاید آدھی رات کے بعد بند ہو گئی تھی،
لیکن اب اس کی آواز نہیں سنائی دے رہی تھی۔ صبح کو موسم خاصا خوشگوار ہو گیا تھا۔ دروازے سے باہر نکلا تو قمر النساء کو اپنے دروازے کی طرف دیکھتے ہوئے پایا۔ میں نے اسی گہری نگاہوں سے دیکھا تو وہ کھڑکی سے ہٹ گئی اور میں ہونٹ سکوڑے اپنے کام پر چل پڑا۔ کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہتا تھا جس سے کسی کو شبہ ہو جائے، لیکن اب بھلا کام مجھ سے کب ہو سکتا تھا؟ آفس میں سر پکڑ کر بیٹھا رہا۔ ایک دو بار جو کام کرنے پڑے وہ نہ جانے کیسے کیے۔ 3 بجنے کا انتظار تھا اور اس کے ساتھ ساتھ ہی دن کی اوقات میں نے اپنے مستقبل کے لیے ہزاروں منصوبے بنا رکھے تھے۔ دل تھا کہ کنپٹیوں میں دھڑک رہا تھا اور بس یہی احساس کہ کیا ریفل ٹکٹ اس کے لباس میں محفوظ ہوگا؟ کیا اس کی قبر کھودنے کے بعد اگر میں اس کے لباس کی تلاشی لوں تو مجھے ریفل ٹکٹ مل جائے گا؟ نہ جانے کس طرح کامتا میں گھر پہنچا۔ وہی دونوں چیزیں ایک بار پھر کرائے پر حاصل کی تھیں اور یہ کام کوئی مشکل کام نہیں تھا، البتہ بڑا چھپا کر ان دونوں چیزوں کو یہاں لایا تھا۔ ابھی تک کسی نے بھی جلال کے بارے میں سوال نہیں کیا تھا۔ ہم دونوں کی زندگی بڑی محدود تھی، زیادہ لوگوں سے شناسائی ہی نہیں تھی۔ بہرحال خدا کر کے رات ہوئی اور میں کچھ کھائے پیے بغیر خاموش بیٹھا غور کرتا رہا۔ قبر کھودنے کے احساس سے دل میں بڑے خوف کے جذبے ابھر رہے تھے، لیکن یہ کرنا تھا، یہ ضرور کرنا تھا۔ اور جب چاروں طرف خاموشی اور سناٹے کا راج ہو گیا تو میں کیاریوں کے قریب پہنچ گیا۔ وہ جگہ ذرا سی زمین میں دھنس گئی تھی جہاں میں نے جلال کو دفن کیا تھا۔ یہ اس بارش کا نتیجہ تھا۔ میں نے پھاوڑے سے زمین کھودنا شروع کر دی اور مٹی چونکہ نرم ہو گئی تھی اس لیے اسے ہٹانے میں کوئی خاص دقت پیش نہیں آئی، لیکن کافی وقت لگا اور وزنی مٹی کو میں نے قبر کے کنارے دور دور تک پھیلا دیا۔ پھر مجھے جلال کا لباس نظر آیا۔ حالانکہ آسمان پر بادل نہیں تھے، لیکن ابھی چاند بھی نہیں نکلا تھا۔ مجھے شدید بدبو محسوس ہونے لگی۔ جلال کا گوشت گل رہا تھا۔ میں نے رات کی تاریکیوں میں اس کے مدھم مدھم نقوش محسوس کیے اور میری خوف سے چیخ نکلتے رہ گئی۔ اندر حشرات الارض رینگ رہے تھے۔ نہ جانے کیسے کیسے کیڑے جلال کے جسم پر چمٹے ہوئے تھے۔ اس کا چہرہ بالکل گل چکا تھا، گردن کے پاس بھی گوشت پگھلا ہوا نظر آ رہا تھا۔ لباس کافی بوسیدہ ہو چکا تھا اور مٹی میں لتھڑا ہوا تھا۔ میں اس کے چہرے کو دیکھتا رہا۔ اس کی ایک آنکھ پگھل کر غائب ہو گئی تھی اور اس میں ایک گھڑا سا نظر آ رہا تھا۔ دفعتاً آنکھ کے گھڑے سے میں نے ایک سیاسی چیز کو نکلتے ہوئے دیکھا اور میرے حلق سے آواز نکل گئی۔ یہ ایک بہت بڑا کن کھجورا تھا جو اس کی آنکھ سے نکل کر اس کی پیشانی پر رینگتا ہوا بالوں کے عقبی حصے تک پہنچ گیا۔ خوف و دہشت کی وجہ سے میرے رونگٹے پسینہ چھوڑ رہے تھے اور میں سوچ رہا تھا کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے۔ دفعتاً ہی مجھے یوں محسوس ہوا جیسے عقب سے مجھ پر کسی نے روشنی ڈالی ہو اور میں دہشت زدہ انداز میں پلٹ کر دیکھنے لگا۔ آسمان سے چاند نے جھانکا تھا اور اس کی روشنی مجھ پر پڑی تھی، لیکن اس طرح جنبش کرنے سے دفعتاً میرے پیروں کے نیچے سے زمین پھسل گئی اور میں پوری طرح جلال کے مردہ بدن پر آ پڑا۔ اس وقت میں اپنی چیخ نہ روک سکا۔ دفعتاً مجھے یوں محسوس ہوا جیسے جلال کے دونوں ہاتھ اٹھے ہوں اور انہوں نے میرے گرد احاطہ کر لیا ہو۔ میں دہشت زدہ نگاہوں سے اس کے جسم پر اپنی ہتھیلیاں ٹکا کر اپنے آپ کو اس کے جسم سے دور کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ اس کے گلے ہوئے گوشت کے ٹکڑے جگہ جگہ میرے جسم پر چپک گئے اور میں جہاں بھی ہاتھ جما کر اٹھنے کی کوشش کرتا وہاں میرے ہاتھ اس کے گوشت میں اندر دھنس جاتے۔ میں نے شدید جدوجہد کر کے اس کے دونوں بازوؤں کو خود پر سے ہٹایا۔ مجھے یوں لگا جیسے جلال کے استخوانی ہاتھوں نے مجھے پکڑ لیا ہو اور اب وہ مجھے چھوڑنا نہ چاہتا ہو۔ دہشت اور خوف کا جو احساس اس وقت میرے دل میں بسا ہوا تھا اسے الفاظ میں بیان کرنا ممکن نہیں تھا۔ نہ جانے کس طرح میں اپنے آپ کو جلال کی گرفت سے آزاد کر سکا۔ ایک لمحے کے لیے جی چاہا کہ اچھل کر قبر سے باہر نکل جاؤں اور جہاں بھی سینگ سمائے بھاگ جاؤں، لیکن ریفل ٹکٹ کا خیال میرے ذہن میں اب بھی تھا۔ میں نے اپنے حواس کو بمشکل تمام قابو میں کیا اور اس کے لباس کی تلاشی لینے لگا۔ اس وقت میری خوشی کی انتہا نہ رہی جب مجھے اس کی جیب میں اس کا کامل کارڈ اور اس کارڈ میں رکھا ہوا ریفل ٹکٹ نظر آ گیا۔ چاند کی روشنی میں نے ریفل ٹکٹ کو دیکھا اور ایک لمحے کے لیے میرے خوف و دہشت کے تمام احساس بھول گئے۔ میں 20 لاکھ روپے کا مالک بن گیا تھا۔ 20 لاکھ روپے میری مٹھی میں تھے اور اس کے بعد میری ہمت بڑھتی چلی گئی۔ میں نے بمشکل تمام اپنے آپ کو اس قبر سے باہر نکالا اور جلال کے چہرے کو الوداعی نگاہوں سے دیکھا۔ پھر باہر نکل کر میں نے وہ مٹی برابر کرنا شروع کر دی جو چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی۔ وزنی مٹی کو میں جلال کے جسم پر ڈالتا رہا۔ یہ کام جس قدر خطرناک اور دہشت ناک تھا اس کا احساس میرے دل و دماغ پر اب بھی تھا، لیکن ٹکٹ مل جانے کی خوشی نے بہت حد تک اس خوف کو کم کر دیا تھا۔ نہ جانے کس طرح میں نے یہ قبر برابر کی۔ شدید محنت کرنے سے میرا جسم پسینے سے شرابور ہو گیا، حالانکہ فضا میں ہلکی ہلکی خنکی پھیلی ہوئی تھی جو پہلی رات ہونے والی بارش سے پیدا ہو گئی تھی، لیکن میں پسینے میں ڈوبا ہوا تھا اور جب میں نے قبر کو برابر کر دیا تو مجھے ایک عجیب سی فرحت کا احساس ہوا۔ میں نے آس پاس سے
گھاس کی جڑیں اٹھا کر قبر پر جمانا شروع کر دیں اور اس کام سے فارغ ہو کر آخری نگاہوں سے قبر کو دیکھا، پھر پھاوڑا اور کدال اٹھا کر ایک جانب رکھی اور اندر کی جانب چل پڑا۔ میرے جسم سے شدید بدبو اٹھ رہی تھی اور یہ بدبو جلال کے گلے ہوئے گوشت کے ان ٹکڑوں کی تھی جو میرے جسم اور چہرے وغیرہ سے چپک گئے تھے۔ میں وہاں سے سیدھا اندر پہنچا، رائفل ٹکٹ نکال کر ایک جگہ رکھا اور اس کے بعد نہانے کے لیے غسل خانے کی طرف چل پڑا۔ میں نے اپنا لباس اتارا تو دفعت ہی نہیں کوئی شے رنگتی ہوئی میرے ہاتھ پر سے گزرنے لگی۔ میں نے اسے دیکھا تو وہ وہی بڑا کن کھجورا تھا جو لاش سے نکل کر میرے لباس میں کہیں پوشیدہ ہو گیا تھا۔ میں نے بری طرح سے اپنے ہاتھ سے اسے جھٹکا اور دیوار پر زور سے ہاتھ مارا۔ کن کھجورا نیچے گرا اور رنگتا ہوا ایک نالی میں داخل ہو گیا۔ بہرحال میں نے نہ جانے کس طرح اپنے جسم کو صاف کیا، دوسرا لباس پہنا اور پھر میں نے احتیاط کے طور پر وہ لباس اسی وقت دھو ڈالا جو میں پہنے ہوئے تھا اور جس پر مٹی لگی ہوئی تھی۔ میرے دل و دماغ کی جو کیفیت تھی وہ میں ہی جانتا تھا، لیکن رہ رہ کر جب بھی مجھے رائفل ٹکٹ کا خیال آتا تو میری دہشت کم ہونے لگتی۔ پھر میں نے روشنی جلا کر رائفل ٹکٹ نکالا اور دیوار کے قریب کھڑے ہو کر اس کا نمبر ملانے لگا۔ 20 لاکھ روپے کا نوٹ، 20 لاکھ روپے کا نوٹ جو اب میری ملکیت تھا۔ فرتے خوشی سے میں دیوانہ ہو گیا۔ مجھے میرے خوابوں کی تعبیر مل گئی، گویا تعبیر مجھے تنہا ملی تھی اور جلال اس میں شریک نہیں ہو سکتا تھا، لیکن میں کیا کرتا، اس کی تقدیر میں یہ سب کچھ نہیں تھا۔ بعد میں نے اس سلسلے میں غور کرنا شروع کر دیا کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے۔ دولت ہاتھ میں تھی تو عقل بھی دماغ میں آ گئی اور میں نے ایک منصوبہ ترتیب دیا۔ دوسری صبح میں کافی پرسکون تھا۔ کدال اور پھاوڑا میں نے اس کے مالک کو واپس کر دیا اور کرایہ ادا کرنے کے بعد اپنے دفتر کی جانب چل پڑا۔ مستقبل کے سنہرے خواب میری آنکھوں میں موجود تھے۔ پھر میں نے رفتہ رفتہ ان تمام کارروائیوں کو کرنا شروع کر دیا جو اس کے بعد کی جا سکتی تھیں۔ ٹیکس وغیرہ کٹنے کے بعد لاکھوں روپے کی رقم مجھے مل گئی۔ اس دوران میں دفتر میں یہ ظاہر کر چکا تھا کہ میں اپنے والدین سے ملنے باہر جا رہا ہوں۔ چھٹی کی درخواست بھی میں نے دے دی تھی۔ منصوبہ یہ تھا کہ اب میں اپنی شخصیت کو بالکل تبدیل کر لوں گا اور ایک نئے نام سے زندگی کا آغاز کروں گا۔ بالآخر میں نے یہ کام شروع کر دیا۔ سب سے پہلے میں کچھ بروکر سے ملا اور میں نے ایک فلیٹ کی خریداری کا سودا کیا۔ خوبصورت فلیٹ میرے ملکیت بن گیا تو میں اس کی ڈیکوریشن میں مصروف ہو گیا۔ خوشیوں کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ دولت کے انبار میرے پاس موجود تھے اور زندگی میرے سامنے آسان سے آسان تر ہونے لگی۔ اپنے حسین فلیٹ میں پہلی رات کا قیام میرے لیے اتنا دلکش تھا کہ میں خوشی سے ناچنے لگا تھا، اور پھر بستر پر لیٹنے کے بعد میں نے نہ جانے کن کن خیالات میں گم ہو گیا۔ اب قمر نساء جیسی لڑکیاں میرے قدموں کی خاک تھیں۔ صبح کو نہ جانے کیوں مجھے ہلکا ہلکا بخار ہو گیا تھا۔ غالباً یہ اتنے دنوں کی تھکن تھی جو اب جسم پر نمودار ہوئی تھی۔ میں نے اس بخار کو کوئی اہمیت نہیں دی۔ البتہ دوسرے دن ذرا جسم درد کرتا رہا۔ مجھے کئی کام کرنے تھے۔ مکان کی ڈیکوریشن کے لیے کچھ نئی چیزیں خریدنا تھیں۔ چنانچہ میں باہر نکل آیا اور یہ خریداری کرنے لگا۔ گھر واپس لوٹا، دوپہر کا کھانا کھایا اور پھر آرام کرنے لیٹ گیا۔ بخار کچھ زیادہ ہی تیز محسوس ہونے لگا تھا۔ اس کے علاوہ جسم پر جگہ جگہ کھجلی سی ہونے لگی۔ میں نے اپنے بازو پر کھجایا تو مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میری کھال ادڑتی جا رہی ہے۔ میں نے حیرانی سے اپنے بازو کو دیکھا۔ در حقیقت کھال ادڑ گئی تھی اور اس میں خون کے ذرات چمک رہے تھے۔ غالباً کھجلی زیادہ تھی اور میں نے زیادہ زور سے جسم کھجا لیا تھا۔ لیکن یہ کیسی کھجلی ہے؟ جگہ جگہ جسم میں کھجلی ہو رہی تھی اور سب سے خوفناک بات یہ تھی کہ میں جہاں بھی کھجاتا میرے جسم سے کھال ادھڑنے لگتی۔ میں پریشان ہو گیا۔ رات تک یہ کھجلی جسم میں رہی اور اس کے بعد دفعتاً رک گئی۔ ہلکا ہلکا بخار بدستور محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ اس سلسلے میں کل کسی ڈاکٹر سے مل لوں گا۔ دوسرے دن بھی بخار کی یہی کیفیت رہی۔ کھجلی البتہ جسم میں نہیں ہو رہی تھی، لیکن جہاں جہاں میں نے کھجایا وہاں ادھری ہوئی کھال میں سوزش ہو رہی تھی۔ میں گھر سے باہر نکل آیا اور کسی اچھے ڈاکٹر کی تلاش میں چل پڑا۔ ایک جگہ مجھے ایک ڈاکٹر کا بورڈ نظر آیا جس کے بہت ساری ڈگریاں لکھی ہوئی تھیں، لیکن کلینک بھی اچھا خاصا تھا۔ چنانچہ میں اندر داخل ہو گیا اور تھوڑی دیر انتظار کے بعد بالآخر میں ڈاکٹر کے سامنے پہنچ گیا۔ میں نے انہیں صورتحال بتائی تو اس کے چہرے پر عجیب سے آثار پھیل گئے۔ انہوں نے کافی غور سے میرا معائنہ کیا، میرے جسم پر ان نشانات کو دیکھا، پھر مہذب شیشے سے میرے جسم کے مختلف حصے دیکھنے لگے۔ اس کے بعد انہوں نے ایک گہری سانس لے کر کہا، آپ کو کچھ ٹیسٹ کرانے ہوں گے۔ یہ بات ذرا حیرت ناک ہے میرے لیے کہ جسم میں جگہ جگہ عجیب عجیب سے نشانات پڑ گئے ہیں، جیسے کھال اپنی جگہ چھوڑتی جا رہی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، مجھے بخار بھی ہے۔ جی ہاں، میں نے دیکھ لیا ہے۔ آپ یوں کریں کہ میں یہ چند دوائیں لکھے دیتا ہوں، بازار سے خرید لیں اور انہیں باقاعدگی سے استعمال کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ کسی اچھی لیبارٹری سے اپنے خون کی یہ 2 رپورٹیں حاصل کر لیں۔
ڈاکٹر صاحب نے ایک کاغذ پر مجھے ان رپورٹوں کے بارے میں تفصیلات لکھ دیں اور میں ان کا شکریہ ادا کر کے اور فیس ادا کر کے باہر نکل آیا۔ ایک میڈیکل سٹور سے میں نے دوائیں خریدیں اور گھر جا کر انہیں استعمال کرنے لگا۔ طبیعت کا گڑاگڑ پن اب بھی برقرار تھا، لیکن یہ کوئی ایسی بات نہیں تھی۔ بیماری تو آنی جانی چیز ہے، اس کے لیے بھلا پریشان ہونے کی کیا ضرورت تھی۔ دوسرے دن صبح میں نہار منہ ایک لیبارٹری پہنچا اور وہاں اپنے خون کا نمونہ دے آیا۔ رپورٹ شام کو ملنے والی تھی۔ دن میں دوپہر کے بعد طبیعت خاصی حد تک بحال ہو گئی تھی۔ چنانچہ اس دن ایک فلم دیکھی۔ میں نے اپنا نام تنویر سے بدل کر احسان رکھ لیا تھا اور میں اب اپنے آپ کو اسی نام سے اپنے شناساؤں میں روشناس کرانا چاہتا تھا۔ میرا فلیٹ ڈیکوریشن کا بہترین نمونہ پیش کرتا تھا۔ ہر قسم کی چیزیں میں نے اس میں مہیا کر لی تھیں۔ رنگین ٹی وی، فریج، وی سی آر، ڈیک وغیرہ، اور ڈیک پر اب بھی اکثر اپنی پسند کے نغمے سنا کرتا تھا۔ میرے دل میں بارہا یہ آرزو پیدا ہوئی تھی کہ اب اس حسین زندگی میں کسی اور کی شمولیت ضروری ہے، اور اس کے لیے مجھے کیا کرنا چاہیے۔ 2-4 بار قمرالنساء کا خیال آیا، لیکن اس نام کے ساتھ اب ایک ہیبت ناک تصور وابستہ تھا، یعنی جلال کا تصور۔ میں نہیں جانتا تھا کہ وہ جگہ جو میں نے چھوڑ دی ہے اب کس کے پاس ہے۔ ہو سکتا ہے وہاں کبھی جلال کی لاش دریافت بھی ہو جائے، لیکن اب مجھے تلاش کرنا ایک ممکن عمل نہیں تھا، اور میں اپنے آپ سے پوری طرح مطمئن تھا۔ قمرالنساء کا تصور ذہن سے مکمل طور پر جھٹک دینا ہوگا۔ ویسے بھی وہ اس معیار کی لڑکی نہیں تھی۔ ہاں، یہ دوسری بات ہے کہ وہ خونی ناگن جلال کی زندگی لے چکی تھی۔ در حقیقت اسی کی وجہ سے میرے دل میں جلال کے خلاف نفرت کا لاوا ابلا تھا، ورنہ شاید اس وقت صورتحال دوسری ہوتی۔ میں نے ڈاکٹر صاحب کو خون کی وہ رپورٹ پیش کر دی اور وہ بہت دیر تک اس رپورٹ کا معائنہ کرتے رہے۔ پھر انہوں نے مزید کچھ دوائیں لکھ کر مجھے دیں اور کہا کہ میں ان دواؤں کو اپنی پرانی دواؤں میں شامل کر لوں اور 1 ہفتے تک باقاعدہ انہیں استعمال کرنے کے بعد 6 دن کے بعد ان کے پاس پہنچوں۔ طبیعت کا گڑاگڑا پن بدستور برقرار رہتا تھا۔ ہر رات مجھے یوں محسوس ہوتا کہ مجھے بخار آ گیا ہے۔ اس کے علاوہ بدن میں ایک سنسنی ہر وقت طاری رہتی تھی۔ گو کھجلی اس شدت کی اس کے بعد کبھی نہ اٹھی تھی، لیکن میں اپنے جسم پر ہاتھ پھیرتا تو مجھے اپنی کھال کھردری سی محسوس ہونے لگتی۔ 6 دن کے بعد میں ڈاکٹر صاحب سے ملا۔ انہوں نے میری کیفیت دیکھنے کے بعد بڑے سنجیدہ انداز میں مجھ سے کہا، براہ کرم اب آپ ایک بار پھر اپنا خون ٹیسٹ کرا لیجئے۔ لیکن ڈاکٹر صاحب، مجھے آخر بیماری کیا ہے؟ ڈاکٹر صاحب مجھے پریشان نگاہوں سے دیکھنے لگے اور پھر بولے، آپ خون کی دوسری رپورٹ حاصل کر لیں، اس کے بعد میں آپ کو اس کی تفصیلات بتاؤں گا۔ ڈاکٹر صاحب کے لہجے نے مجھے تشویش میں مبتلا کر دیا۔ ڈاکٹر صاحب کی ہدایت کے مطابق میں نے خون کی دوسری رپورٹ بھی حاصل کر لی اور ان کے پاس پہنچ گیا۔ نہ جانے کیوں دل کو کسی پریشانی کا احساس تھا۔ مسرت بھری زندگی میں ایک انوکھا خلا آ گیا تھا۔ ڈاکٹر صاحب نے یہ دوسری رپورٹ دیکھی، پھر سنجیدہ لہجے میں میری طرف جانب دیکھ کر بولے، اگر آپ میری بات مانیں تو فوری طور پر جزام کے ہسپتال چلے جائیں۔ آپ کے جسم پر کوڑ کے آثار نمودار ہو رہے ہیں۔ ابھی ابتدا ہے، اگر فوری طور پر اس کا تدارک ہو گیا تو آپ کے حق میں بہتر رہے گا۔ میرے پورے جسم میں دہشت کی لہر دوڑ گئی، دماغ بری طرح جھنجھنا کر رہ گیا تھا۔ میں پھٹی آنکھوں سے ڈاکٹر صاحب کو دیکھنے لگا۔ انہوں نے کہا، اور آپ کو مستقل احتیاط برتنے کی ضرورت ہے۔ جو دوائیں میں نے دی ہیں انہیں ملتوی کر دیجئے، وہ آپ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچائیں گی۔ کوڑ کے جراثیم آپ کے پورے جسم میں پھیل چکے ہیں اور آپ کے خون میں سرخ اور سفید ذرات کے ساتھ ساتھ کچھ انوکھے جراثیم پائے گئے ہیں جنہیں بظاہر کوڑ کے جراثیم ہی کہا جا سکتا ہے۔ آپ براہ کرم فوراً یہاں سے چلے جائیں اور جزام کے ہسپتال جا کر وہاں اپنا معائنہ کرائیں۔ میں لڑکھڑاتے قدموں سے ڈاکٹر کے ہاتھ سے اٹھ گیا۔ اس کے ان الفاظ نے میرے دل و دماغ کو منتشر کر کے رکھ دیا تھا۔ دل ڈوبا جا رہا تھا۔ کوڑ جزام، یہی 2 الفاظ میرے کانوں میں گونج رہے تھے اور میرا دل دہشت سے کانپنے لگا۔ میں مایوس ہو کے اپنے فلیٹ میں واپس آ گیا۔ بہت بڑی رقم حاصل ہوئی تھی مجھے جلال کو قتل کرنے کے بعد، اور میں نے زندگی کے نہ جانے کیا کیا پروگرام بنا ڈالے تھے۔ لیکن اب کیا ہوگا؟ میں کوڑ کے بارے میں زیادہ نہیں جانتا تھا، بس تھوڑا بہت پڑھا تھا اور 1-2 ایسے افراد کو دیکھا تھا جو سڑکوں پر بھیک مانگتے تھے اور کوڑی سمجھے جاتے تھے۔ کیا میرا بھی یہی حال ہوگا؟ کیا میرا بھی یہی حال ہوگا؟ اپنے فلیٹ کے ایک خوبصورت صوفے پر بیٹھ کر میں نے اپنے تمام منصوبوں پر غور کیا۔ کیا سوچا تھا میں نے؟ دولت کے حصول کے بعد زندگی کس طرح گزرے گی؟ بڑے لوگ میرے دوست بن جائیں گے اور قمرالنساء جیسی درجنوں لڑکیاں میرے گرد چکرائیں گی۔ میں یہ جانتا تھا کہ دولت کی قوت کیا ہوتی ہے، لیکن میرے ساتھ یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ جواب کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں تھی، مجھے میرا جواب میرے اندر ہی سے مل گیا۔ جلال بھی تو انسان تھا، نوجوان تھا، مجھ سے زیادہ خوبصورت تھا، مجھ سے زیادہ ارمان بھرا تھا۔ میں نے اس کی زندگی چھین کر اپنے آپ کو زندگی دینا چاہی تھی۔ کیا یہ مناسب تھا؟ جلال، یقینی طور پر میرے لیے یہ سزا ہے۔
یہ جاننے میں مجھے دقت نہیں ہوئی کہ یہ جراثیم اس کے گلے ہوئے جسم سے ہی میرے اندر منتقل ہوئے ہیں۔ اس نے مجھ سے اپنی موت کے بعد بھی اپنا انتقام لیا ہے۔